السلام علیکم، باخبر سویرا میں خوش آمدید. میں ہوں صدف عبدالجبار، میرے ساتھ ہیں اشفاق اسحاق ستی. کیسے ہیں آپ لوگ جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے؟ امید ہے کہ ہمیں دیکھنے کے بعد بلکہ ہم سے پہلے بھی آپ کے دن کا آغاز بہت اچھا ہوا ہوگا. نیا نام آ گیا اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، AIS. اشفاق سوٹ بھی اسحاق کرتا ستی. ہے آپ کو. اب یہی ہو گیا ہے نا، شارٹ نیمز تو آپ کو پتا ہے ہماری میڈیا انڈسٹری میں ایک عرصے سے چل رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ وائی ناٹ اس پہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. میں اس پہ آپ کو مبروک کہتی ہوں. بہت شکریہ صدف عبدالجبار. تو بات یہ ہے کہ بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ موسم سرد ہو چکا ہے. صبح بڑا مزیدار موسم ہوتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے باہر نکلنا. ویسے بالکل اچھا نہیں لگتا باہر نکلنا، ویسے سردی میں صبح اچھی لگتی ہے اور صبح کی دھوپ اچھی لگتی ہے، لیکن باہر نہ نکلیں. یعنی کہ آپ دھوپ کو کسی محفوظ مقام سے انجوائے کریں. آپ کے پاس کینو ہو، اچھی خاصی کینو ہو، کافی ہو یا چائے ہو، اور صبح کا آغاز ہو. کیا کمبینیشن ہے؟ مطلب کینو اور کافی الگ الگ ہوں، ساتھ بھلے نہ ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہوں نہیں ایک ساتھ ہو. آپ کینو کھائیں پھر چائے کا سپ لیں. کیا بات ہے، آپ ٹرائی کر کے دیکھیے گا، بہت مزہ آئے گا. یو ول انجوائے. لیکن بھائی تھوڑا سا ہم آپ کو کچھ ہمارا انفارمیٹیو شو ہے جس میں آپ کو بہت ساری باتیں بتاتے ہیں. یہ جو ہم اپنی بات روزمرہ بتا رہے ہوتے ہیں نا، چٹکلے، یہ تو خیر آپ کو ایسے محسوس کرنے کے لیے پھولے پھوڑ. لیکن بھائی 28,628 کے قریب جی ریکارڈ امیدواروں نے نامینیشن پیپر فائلز کیے ہیں. تو یہ جن میں میں نہیں تھا. تو اشفاق کو بڑا ٹیسٹ میچ بھی شروع ہو گیا جی. پاکستان ٹک 2 وکٹس ابھی تک. اب سے کچھ دیر پہلے تک ہو سکتا ہے اور کوئی گر گئی ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ عبداللہ شفیق نے اس میچ میں بھی ایک کیچ چھوڑ دیا. بڑا آسان ریگولیشن کیچ تھا. جی مزید بات کریں گے جی. پہلے ٹاپ سٹوریز ٹاپ گیئر. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل جاری. آسٹریلیا نے 108 رنز پر 2 وکٹ گنوا دی. ڈیوڈ وارنر، عثمان خواجہ پویلین لوٹ گئے. فضائی آلودگی لاہور والوں کے لیے خطرہ. لاہور میں اسموگ کے باعث نیا وائرس پھیلنے لگا. وائرس ایک فرد کو ہو تو پورا گھر مبتلا ہو جاتا ہے. روزانہ 30 سے 40 افراد نشانہ بن رہے ہیں. پنجاب میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ، چولہے بجھ گئے. شہری ہوٹل سے کھانا لانے پر مجبور. کمرشل صارفین LPG استعمال کر رہے ہیں. بجلی کا مجموعی شارٹ فال بھی 5000 میگا واٹ ہو گیا. اور فضائی آلودگی کی روک تھام کے لیے نگراں حکومت کی جانب سے الیکٹرک رکشے متعارف. پنجاب میں الیکٹرک رکشوں سے فضائی ہی نہیں، آواز کی آلودگی کی شرح میں بھی نمایاں کمی آئے گی. ظاہر ہے جب ہم کسی بھی شو کا ہم چاہتے ہیں آغاز کریں کچھ اچھا ہو، لائٹر سائڈ سٹوری سے، ایسی سٹوری سے جس سے آپ کا موڈ اچھا ہو جائے. لیکن جب آپ کے ملک میں ریالٹی ایسی اور جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں اس کی بات کریں تو صرف دسمبر کے مہینے میں 3 آگ ایسی لگی ہیں. ایک لگی تھی RJ مال میں، ایک عرشی پلازا میں، اور ایک اب لگی ہے. تو یہ کمرشل مارکیٹس میں یا کمرشل پلازا میں جو آگ لگ رہی ہے اس سے کتنا نقصان ہو رہا ہے، اور یہ بار بار تواتر سے واقعات ہونا، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. میں حیران ہوں کہ یہ کوئی جنگل نہیں ہے جہاں پر آگ لگی یا آسمانی بجلی گر گئی تو آگ لگ گئی، یا پھر کوئی سردی سے بچنے کے لیے کسی نے آگ لگائی تو آگ لگ گئی. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اتنے تواتر سے یہ آگ کیوں کر لگ رہی ہے. 100 سے زائد دکانیں، آپ ذرا سوچئے کہ 100 سے زائد دکانیں یہاں پر متاثر ہوئی ہیں. ویسے تو اس الیکٹرانکس مارکیٹ میں کہا جاتا ہے کہ 800 کے قریب دکانیں ہیں، لیکن 100 دکانوں کا متاثر ہونا، کتنے خاندان ایک دکان میں 4 5 لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. لاکھوں روپے مالیت کا سامان ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ میں حیران ہوں. اور یہاں پر کچھ ہی فاصلے پہ، یعنی کہ اگر یہاں پر جو ریمبو سینٹر جس کو کہا جاتا تھا، اس سے تھوڑا سا فاصلے پہ وہاں پر ایک بڑا فائر اسٹیشن ہے. اور میں اس میں بھی حیران ہوں کہ یہ جو ہمارا رسپانس ٹائم ہے یہ کتنا سلو کیوں ہے. تو افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہجہاں موبائل مارکیٹ ہے جس میں رات گئے آگ لگی ہے. تو پوچھ لیتے ہیں افضل سے کیا صورتحال. افضل بتائیں ذرا صورتحال کیا رہی آگ کے حوالے سے، کتنے فائر ٹینڈرز پہنچے، نقصان کیا ابھی تک سامنے آیا ہے؟ دیکھیے رات گئے یہ آگ لگی تھی، تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد اس آگ پر قابو پا لیا گیا ہے اور اس وقت کولنگ کا عمل جاری ہے. ابتدائی طور پر یہی بتایا گیا ہے کہ بجلی کی شارٹ سرکٹ کے باعث یہ آگ لگی ہے، لیکن کے الیکٹرک کا عملہ بھی یہاں پر موجود ہے. ان کا کہنا ہے کہ
कूलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद इस हवाले से तहकीकात की जाएगी और हतमी तौर पर बताया जा सकेगा कि आतिशज़दगी की वजूहात क्या है। ताहम इस आग लगने के नतीजे में ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर जो दुकानें थी वो उनमें मौजूद करोड़ों रुपए मालियत का जो सामान था वो जलकर खाकस्तर हो गया है। और बताया जा रहा है कि रात के वक्त ये जो मार्केट के अंदर दुकानें तकरीबन बंद थी और इसी वजह से जो फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ पर पहुँचा तो अंधेरे में उन्हें काम करने में बहुत मुश्किलात का सामना रहा, क्योंकि आग लगने के बाद फौरी तौर पर जो है वो बिजली मुनक़ता हो गई थी। और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मार्केट के ताले तोड़कर जो है वो इस आग को बुझाया है। लेकिन खुशाइन बात यह है कि इस वाक़े के अंदर किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपए मालियत का सामान जो है वो जलकर खाकस्तर हो गया है। एक तो मुझे ये बताइए कि इब्तिदाई तौर पर क्या बताया गया है आग लगने की वजह, दूसरा मुझे ये बताइए कि रिस्पांस टाइम क्या था, क्योंकि किसी भी आग लगने की सूरत में रिस्पांस टाइम बहुत मैटर करता है कि फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंची। तीसरी चीज़ ये है कि ये आपको सदर में ही याद है कि यहाँ पर कोऑपरेटिव मार्केट में भी आग लगी थी, क्या हशर हुआ था वहाँ पर, उस वाक़े से इस वाक़े तक पहुँचते हुए कुछ सीखा गया? देखिए, रिस्पांस टाइम जो है वो हमेशा से बहुत ज़्यादा पुअर होता है, क्योंकि फौरी तौर पर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को जब इत्तला मिलती है तो उसके बाद वो अपनी टीमें जो है वो मुख्तलिफ मकामात से यहाँ पर निकालते हैं। यहाँ पर एक बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये है कि आग बुझाने में मुश्किलात का सामना इस वजह से भी रहा कि जो जहाँ पर सेंट्रल फायर स्टेशन है वहाँ पर बिजली ना होने की वजह से पानी जो है वो टैंकर्स के अंदर भरने में मुश्किलात का सामना रहा, और उसकी वजह से फौरी तौर पर पानी ना मिलने की वजह से भी यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुतासिर रहा। आग बुझाने का अमल जो है वो मुतासिर रहा, लेकिन कई घंटों की जदोजहद के बाद आग पर काबू तो पा लिया गया है। लेकिन फौरी तौर पर अगर इकदाम किए जाते और जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाता, और इससे इतना ज़्यादा घंटों तक जो है वो आग लगी रहने की वजह से आग फैल गई थी। और यही वजह है कि जो ग्राउंड फ्लोर पर लगने वाली आग थी उसने सेकंड और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को भी अपनी लपेट में ले लिया, और उसमें सैकड़ों दुकानें जो हैं वो इस आग की लपेट में आ गई, जिसके नतीजे में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। और फिर जाहिर सी बात है इस महंगाई के इस दौर में इस तरह का नुकसान होना माली तौर पर, और जो आपके रोजगार से वाबस्ता हो, ये बड़ा ही अलमिया होता है। थैंक यू सो मच अफजल खान। आई होप कि इनकी दाद रसी कुछ की जाएगी, होता वैसे बहरहाल कुछ भी नहीं है। बात ये है कि हम जिस तरीके से मैच के हवाले से थोड़ा सा अपडेट कर लें, 114 रन हैं स्कोर जी ऑस्ट्रेलिया का 2 विकेटों के नुकसान पर। हसन अली ने एक विकेट ली है और दूसरी विकेट ली है आगा सलमान ने। वार्नर की विकेट ली आगा सलमान ने, और दूसरी विकेट जो थी वो हासिल की उस्मान ख्वाजा की हसन अली ने। तो अभी ये है कि काफ़ी नपी तुली बॉलिंग कर रहे हैं, और इसके बाद ये है कि आप थोड़ा सा लग रहा है कि प्रेशर इज़ ऑन द ऑस्ट्रेलियन साइड, और पाकिस्तान इज़ लुकिंग फॉर अ मिरेकल टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टाइम मैच कब जीते थे? 14-15 साल पहले मेरे ख्याल में। 14-15 उससे भी पहले कहीं। तो बात कर लेते, हमारे साथ मौजूद हैं जी शाहिद हाशमी सुबह सवेरे। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग शाहिद साहब। ज़रा बताएं कि अब आपको क्या आसार नज़र आ रहे हैं? अभी तक हम तो कमबैक करने वाले हैं इस मैच के साथ। देखिए, अब तक के दौरे का ये सबसे अच्छा दिन है। पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा टॉस भी जीता, अच्छी फास्ट बॉलर्स के लिए विकेट थी, लेकिन बॉलिंग अच्छी नहीं की। शुरू में 2 रन जब डेविड वार्नर के थे, ऑस्ट्रेलिया का 6 रन स्कोर था। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत ही इजी कैच छोड़ दिया। ये तीसरा ओवर था मैच का, अगर तीसरे ओवर में पाकिस्तान को विकेट मिल जाती तो कुछ नक्शा मुख्तलिफ होता। उसके बाद फिर बारिश आ गई, 114 रन, 2 खिलाड़ी आउट। ओवरऑल तो दिन अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान को कम से कम 4 विकेट चाहिए थी, जिस तरह की कंडीशन थी और जिस तरह का टॉस जीता। लेकिन शायद भाई मुझे एक चीज़ बताइए कि ये अब्दुल्ला शफीक का दूसरा कैच है जो उन्होंने छोड़ा है। आपको याद होगा एक पहले मैच में भी उन्होंने कैच छोड़ा था। फिर ये मैं इस एस्पेक्ट से बात करना चाह रहा हूँ। हम तो चले यहाँ पर बैठ के हो रहे हैं कि यार ये कितना उन्होंने गलत किया, लेकिन उससे हटके वो जो बॉलर होता है, जो इतना एफर्ट करके बॉल करा रहा होता है, वो कितना डीमोरलाइज और डीमोटिवेटेड हो जाता है कि एक तो वैसे ही वो रिदम में उस तरह से नहीं है, और चांस मिल रहा है तो उस पर जो है वो स्लिप फील्डर एक रेगुलेशन कैच जो है वो छोड़े। बहुत ही डीमोटिवेटिंग होता है और जान निकल जाती है बॉलर की। शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ी खुशी से देखा एकदम से, फिर वो पलटे और उनका बिल्कुल दिल जैसे टूट गया कि नहीं भाई ये तो कैच नहीं हुआ। अब्दुल्ला शफीक की गलती ये है कि वो गेंद की तरफ नहीं देख रहे थे, वो ऊपर और ऊपर की तरफ देख रहे थे। मुझे याद है 2 साल पहले न्यूजीलैंड में बांग्लादेश के फील्डर्स ने बड़ी बुरी फील्डिंग की, तो एक स्पिनर से पूछा
वहाँ के कमेंटेटर ने कि बांग्लादेश वाले इतने कैच क्यों गिरा रहे हैं। उसने कहा कि ये माहौल इतना साफ सुथरा है, आसमान इतना नीला है, हमें बॉल नजर इतना अच्छा आ रहा है कि हम उसे छोड़ देते हैं। तो कहीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ भी यही हो रहा है कि हमारे यहाँ माहौल इतना साफ सुथरा नहीं होता, गर्द होती है, हाँ फॉग होता है, स्मॉग होता है, तो इतना अच्छा साफ सुथरा माहौल देखकर उनकी आंखें खुल जाती हैं और फिर उनको कुछ नजर नहीं आता। लेकिन ये इससे ये भी आइडिया होता है ना शाहिद साहब, आप एक बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, आपकी तैयारी का लेवल ही अलग होना चाहिए। और ज़ाहिर है अब अशफाक अभी कह रहे थे पता नहीं हमने लास्ट टेस्ट मैच कब जीता ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो यहाँ पे आपको फील्डिंग में मतलब कैचेस ड्रॉप होना, दैट्स वर्स्ट काइंड ऑफ फील्डिंग। तो ये इसमें आप क्या कहेंगे, मतलब इसमें क्यों हमारे खिलाड़ी अब नहीं बेहतर परफॉर्म कर पाते जब बात आती है फील्डिंग की? एंड एडिंग टू दैट कि इट्स वन ऑफ द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि जिन लोगों को जाके वहाँ पर खेलने का मौका मिल रहा है, मतलब अगर चाहें तो वहीं से अपने आप को बना सकते हैं, और दिस इंक्लूड्स फील्डिंग एज वेल। वाकई मायूस कुन है। और अब्दुल्ला शफीक एक अच्छा प्लेयर है, उसके ऊपर उसको जितना बैक किया है, बावजूद इसके कि उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि उसको आउट ऑफ द ब्लू कहीं से निकाल के ले आए, फर्स्ट क्लास भी इतनी नहीं खेली थी। अच्छी बैटिंग करता है, डबल सेंचुरी भी है, सेंचुरी भी है, अच्छा खेलते खेलते आउट भी हो जाता है। और फिर फील्डिंग तो उसके ऊपर एक जरा बड़ा स्टिग्मा लग जाएगा। और पाकिस्तान तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं जीता, आखिरी हम जीते 1995 में, 19 दिसंबर ओहो हो 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 1995 के बाद से हम वहाँ कोई टेस्ट मैच 29 नहीं साल। जीते 28 और हम 29 एक साल। टेस्ट में हार भी चुके हैं। तो 95 फील्डिंग अच्छी 29 करेंगे तो साल शुक्र पहले है था। कि वार्नर आउट हो गए जल्दी। ओ गॉड, शायद भाई यहाँ पर शौक लग गया सदफ अब्दुल Idea जब्बार को नहीं। ये सुन के कि 1995 जो है वो 28-29 साल पहले Oh था। my God. तो बहरहाल वो शौक से निकले। मैं ज़रा थोड़े से एक और चीज़ पे आपकी तवज्जो चाहूँगा। ये बेसिकली जो इस वक्त चल रहा है ना उस्मान ख्वाजा वाला मामला, कि एक तो काली पट्टी भी नहीं All मान lives सकते, फिर matters, उसके बाद जो है वो बाकी जूते पर जो, अच्छा उन्होंने किसी की सपोर्ट एज सच नहीं की थी, लेकिन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वो किया था। या तो वो कोई मजहबी कलमा लिखते, कोई इस्लाम दोस्त या कलमा लिखते इसराइल तो के फिर बात against थी, या कुछ इसराइल के लिखते। अगेंस्ट लिखते तो फिर बात थी। अच्छा फिर उसके बाद लेकिन जो हिस्ट्री रही है वो महेंद्र सिंह धोनी का सबको याद होगा, वो जो ग्लव्स थे। फिर उसके बाद जो जनूबी साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर महाराज के जो जिस तरीके से बैट पर जो स्टिकर लगा हुआ था, ये प्रिसाइसली ये चीज़ें नज़र नहीं आती या नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। और मुझे याद पड़ता है कि डेव वार्नर ने भी उससे मुताल्लिक कोई अभी लिखा भी था। पैट कमिंस ने सपोर्ट किया है उस्मान ख्वाजा की स्टेटमेंट मैं को। वही कह रहा हूँ, दोहरे मेयार पर बात की है। आप क्या कमेंट करेंगे इस पे? आईसीसी पे बड़ी तनकीद हो रही है, उनका बड़ा डबल स्टैंडर्ड है। बहुत से बैट्समैन जैसे लबुशैन के बैट पे भी एक वो लगा हुआ है, निशान लगा हुआ है, वो भी जमानत देता है, वो भी एक तरफ इशारा करता है। उस्मान ख्वाजा ने कोई ऐसी बुरी बात नहीं की थी, उन्होंने तो बहुत ही अच्छा सा एक मैसेज लिखा था। आज वो अपने जूते पे एक और मायने से बड़ा जुमला लिख के लाए, उन्होंने अपनी बेटी का नाम लिखा है आयशा। तो उससे भी एक ये शो कर रहा है कि मैं अपने बच्चे की इतनी केयर करता हूँ। तो गजा में जो बच्चे मर रहे हैं, जो शहीद हो रहे हैं बच्चे, उनके लिए मैं कितना दिल से सोच रहा हूँ। तो उन्होंने एक ना एक तरह से इशारा दे दिया और पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम उनको बैक कर रही है कि नहीं, उन्होंने नहीं कोई हो ऐसा सकता उसके इशारा अंदर नहीं ये नहीं दिया। कहें कि आयशा इस्लामिक नाम है, आयशा इस्लामिक नाम है तो इसको वो इस तरह से मंसूब कर, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कोई कोई छोड़ी नहीं कसर। उन्होंने कहा मैं कुछ कर लो तुम, मैं कहीं ना कहीं से कोई चीज निकाल के ले आऊंगा कि जो उसकी तरफ इशारा की कि लेकिन गजा आई में किस एम तरह। ग्लैड कि पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन है उन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने कहा कि जी कोई नामुनासिब बात नहीं की, बड़े डिसेंट अंदाज में बड़े रिस्पेक्टफुली उस्मान ख्वाजा इस सारी सूरत हाल पहले से जरा सुनवा देते हैं ना कि क्या कहा। अच्छा आप जरा मैच के हवाले से शायद भाई जरा बताइए कि इस वक्त बारिश किसके हक में बेहतर हो रही है, फॉर द ऑस्ट्रेलियंस और फॉर द पाकिस्तानीज? नहीं, बारिश तो इस वक्त ऑस्ट्रेलियंस के हक में हो गई, इसलिए कि अगर और अच्छी बॉलिंग करते और आज मैच में 4-5 आउट कर लेते तो पाकिस्तान का पल्ला भारी होता। अच्छा टॉस जीता आज खान मसूद ने, बड़ी लग उनका साथ दिया, लेकिन अगेन पाकिस्तान ने फिर 4-5 बॉलर खिलाए। इस पिच पे दोबारा आपको स्पिनर की जरूरत पड़ेगी तीसरी इनिंग्स में। भाई कोई लेकिन बचा है स्पिनर? साजिद खान आपने जब बुलाया है, अगर वो हाँ। अच्छा है, जब भी आपने उसको ऑस्ट्रेलिया बुलाया है, और वो ऑफ ब्रेक बॉलर है। आप ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलें और जिसकी लेफ्टीज के top सामने। order- जी और लेफ्ट हैंडेड बैटर्स के सामने। जी बिल्कुल, जब आपने उसको बुलाया तो उसको एतमाद दें। अगर कोई काम 3 फास्ट बॉलर नहीं कर सकते तो चौथा भी क्या करेगा आप? 3 फास्ट बॉलर और एक जो रिवायत है एक स्पिनर के साथ खेलेंगे आप। पिछले 2 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीता है, दोनों इनिंग्स से उसमें लायन ने आउट किए हैं, और एक टेस्ट पहले इंडिया जीता है यहाँ पे 2022 में, एश्विन ने आउट किए हैं। आप हिस्ट्री नहीं देखते, आप सारी चीजें नहीं देखते, सिर्फ ये देखा होगा कि 2 पिछले जो फर्स्ट क्लास मैच हुए उनमें फास्ट बॉलर ने ज्यादा आउट किए, और थोड़ी सी घास देखकर
हमारा दिल पता नहीं क्यों बल्लियों उछलने लगता है कि ओहो ये तो बड़ी फास्ट पिच होगी। नहीं, और दूसरा चक्कर ये भी है ना कि भाई उनके फास्ट बॉलर्स देखें और अपने मीडियम पेसर्स देखें तो ये भी तो फर्क है ना, या तो आपके पास बिल्कुल, एक्सप्रेस और पेस वो- हो। और अशफाक उनकी हर गली कूचे में ग्रीन टॉप विकेट होती है, वो फास्ट बॉलर खेलकर पैदा होते हैं। फास्ट बॉलर खेलते ही क्रिकेट शुरू करते हैं फास्ट बॉलर के साथ, और उनको इस तरह 120 130 के फास्ट बॉलर से कोई डर भी नहीं लगता। ऐसा ही है। अच्छा, ये बाकी जो बीबीएल चल रही है उसके अंदर ये जमान और ये हारिस राव वो कहते हैं ना कि झंडे तो गाड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन उनके नाम पर एक पर, लेकिन stand भी किसी कर दिया दूसरे हारिस अंदाज राव में के नाम पे। कौमी टीम की तरफ से ना सही, लेकिन चलो इंडिविजुअल कैपेसिटी में सही। तो उस बारे में जरा बताइएगा, स्टैंड वगैरह भी नाम किया गया है कुछ? नहीं, जमान बहुत ही अच्छा बॉलर है, और जमान को हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप है जून में, वो जिस तरह आउट कर रहा है, जिस तरह का उसका एक्शन है। और हारिस राउफ क्योंकि वहाँ पहले भी खेल कर अपना नाम कमा चुका है, तो इसलिए उसके लिए स्टैंड दिए हैं। उसके लिए जितने भी फैंस हैं उसको ऑटोग्राफ के लिए जाते हैं, उसको चाय पे बुला रहे हैं, उसके ऑटोग्राफ मांगते हैं। अच्छा। तो ये 2-3 बॉलर हैं जिनको हमें अलग से प्रिजर्व करना होगा वाइट बॉल। दिस इज द आई थिंक लीग जो बड़ा इस पे बना मामला कि हारिस रऊफ इस लीग को खेलना चाहते हैं, इसलिए वो टेस्ट मैच में नहीं आना चाहते। तो ये कंट्रोवर्सी भी इसी से जनरेट हुई थी ना शाहिद साहब? देखिए, आपको देना पड़ेगा राइट के कुछ बॉलर्स जो होते हैं वो सिर्फ वाइट बॉल के लिए होते हैं, और हारिस राव उनमें से एक है। पहले उसे एक पूरा सीजन फर्स्ट क्लास का खिलाएं, फिर टेस्ट मैच की तरफ लाएं, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे फर्स्ट क्लास में अच्छे खासे ऐसे बॉलर्स हैं जिनको हमें रेड बॉल की तरफ ले जाना पड़ेगा, वरना हमारा हाल ऐसा ही होगा जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में हो। चलिए देखते हैं जी अब इस टेस्ट मैच की क्या किस्मत बनती है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए। थैंक यू सो मच शाहिद हाशमी। और मैच जारी है, देखते हैं क्या होता है और कितना स्कोर कर पाती है ऑस्ट्रेलियन टीम। वो तो कर लेंगे, लेकिन फिर हम क्या करते हैं ये बड़ा एक अहम सवाल होगा। वेलकम बैक वंस अगेन। और जब हम बात करते हैं मौसम की, तो लाहौर की अगर हम मौसम की बात करें तो वहाँ सर्दी भी कड़ाके की पड़ती है, लेकिन वहाँ पर शहरियों के लिए एक बड़ा मसला स्मॉग का भी है। अच्छा, कई सालों से वो मसला जारी है। अब जी कह रहे हैं कि स्मॉग की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं, तो इसको अब एक नए वायरस की शक्ल इसने इख्तियार कर ली है। दैट इज सो अलार्मिंग। अच्छा, मैं इसमें एक चीज थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि जब तक आप कोई चीज फील नहीं करते या फेस नहीं करते तो आपको अंदाजा नहीं होता कि दूसरा किस मुश्किल से गुजर रहा हो। अच्छा, हमारे कई दोस्त जो हैं वो आई एम श्योर कि ये जो इंटरमीडिएट बोर्ड है इसके अतराफ से जो पीछे वाली सड़क है वो बड़ी दोरोया सड़क, अब्दुल्ला कॉलेज या ये नॉर्थ नाज़िम यहाँ कराची की बात, तो वहाँ से गुजरे, तो वहाँ पर बेसिकली आजकल चल रहा है कंस्ट्रक्शन, और ये नाले वगैरह बन रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही हैं, सड़क भी अभी गैर तामीरशुदा है। तो वहाँ पर आज गुजरने का जब मुझे मौका मिला तो आप यकीन कीजिए इतना डस्ट था, इतना उसमें वहाँ पर डस्ट इतनी थी कि दूसरी गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। तो मैं ये सोच रहा था कि ये तो सिर्फ इस जगह तक ही है। अच्छा, वैसे कराची में भी आज खुद मैं फील कर रहा हूँ, रात को भी आप देखें थोड़ा सा डस्टी सा वेदर हुआ है, तो यहाँ पर भी एयर क्वालिटी इतनी मुतासिर है, तो सोचिए लाहौर में क्या हाल होगा। और अब जो सदर बता रही हैं कि उसकी वजह से जाहिर है कि एक नया वायरस आ चुका है, जिसकी वजह से, और वायरस होते ही ऐसे हैं। तिब्बी माहिरीन ये कह रहे हैं कि बड़ी तेजी से फैल रहा है और रोजाना की बुनियाद पे 30 से 40 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और नया वायरस जो है घर के एक फर्द को हो तो फिर ये पूरे घर वालों को, जाहिर है इसकी यही। अच्छा, ये तो वायरस होता ही ऐसा है, वायरस हो या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो वो ऐसे ही हो, एक को होगा तो जाहिर है कि सब में ज्यादा फैलेगा। इसके वल्नरेबल जो होते हैं वो बुजुर्ग और बच्चे होते हैं, तो वो ज्यादा शिकार हो जाते हैं। तो ये बड़ा मसला है क्योंकि पूरे शहर में जी जहरीली फजा तो चलें फैली हुई है। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, निगरान वजीर सेहत पंजाब हैं। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आई होप इट्स अ गुड वार्निंग, क्योंकि ये जो स्मॉग वाला चक्कर है ना, इससे हर कोई मुतासर हो रहा है और जाहिर है इट्स वेरी कंसर्निंग एंड डिप्रेसिंग एज वेल। ये वायरस जो एक नया सामने आया है, इसका कोई नाम वगैरह है और ये किस नौयत का है, कुछ पता चल सका है अब तक? बहुत शुक्रिया एसएफपी साहब। बेसिकली देखें, हर विंटर में ही होते हैं वायरसेस के लिए ये एक हेवन या जन्नत से कम नहीं होती ये मौसम। और जाहिर है कि इसमें लाहौर में और पंजाब के लाहौर के गिरदनुमा में इसमें साथ पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाती है, और उसकी वजह शुरुआत तो ये होती है स्टबल बर्निंग से, जो इंडिया और जो बाकी गिरदोनवा से और फिर हमारे अपने बॉर्डर के इस पार भी जो किसान भाई हैं वो बर्निंग करते हैं, जो बाकियात होती हैं इसकी चावल की, और उनको करनी पड़ती है। बेसिकली उनको रोकना मुनासिब नहीं होगा जब तक उनको कोई अल्टरनेटिव ना दे दी। तो उसकी वजह से एकदम बहुत ज्यादा
کاربن پارٹیکلز، لیڈ پارٹیکلز اور آرسینک اور یہ سب ہو جاتے ہیں. اور پھر اس وقت ویپر بھی سسپینڈڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو جو پہلے اسموگ ہوتی تھی وہ فوگ ہوتی تھی، وہ اسموگ بن جاتی ہے. اور اس میں اب وائیکولر ایمیشن ایڈ کر لی جاتی ہیں، وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گاڑیاں بہت زیادہ، موٹر سائیکل. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز ذرا بتائیں، یہ جو وائرس از ویری کنسرننگ، یہ کیا کووڈ کی کوئی نئی شکل ہے یا اس کا براہ راست تعلق اسموگ سے ہے؟ علامات کیا ہیں؟ مطلب ظاہر ہے اتنا بڑا شہر، اتنی آبادی اور اسموگ پھیلی ہے پورے شہر میں، تو سب کو تو نہیں ہوگا، لیکن علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں اگر کسی کو ہو جائے خدا نخواستہ؟ دیکھیں صدف، یہ جو سسپینڈڈ پارٹیکلز ہوتے ہیں، کوئی بھی وائرس کا سروائیول ایزیلی ہو جاتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. اور دوسرا، سردیوں میں لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ایک کمرے میں رہ جائیں، خاص کر جب بجلی اور گیس تو ملتی نہیں، اتنی مہنگی ہو، تو وہ کلوز کانٹیکٹ بھی بہت بڑھ جاتا ہے. کھڑکیاں وغیرہ بھی ہم وینٹیلیشن بھی بند کر دیتے ہیں، تو اس لیے پرسن ٹو پرسن اس کا کانٹیکٹ بھی. جو اس وقت وائرسز ہیں وہ کووڈ بہت کم ہے الحمدللہ لاہور میں. اور کیونکہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک اسٹڈی کر رہے ہیں اسکارپیو، جس کا میں پرنسپل انویسٹیگیٹر ہوں کووڈ پہ. تو اس کی جو اس وقت زیادہ پینک تھوڑا بہت ہوا ہے وہ GN1 کی وجہ سے ہوا ہے، جو اس کی ایک نئی میوٹیشن آئی ہے دنیا میں، US میں اور یورپ میں، جس کی وجہ سے اس کا ایک میوٹیشن ہے اس کی اسپائک پروٹین میں، جس کی وجہ سے اس کا لگاؤ ایک انسان سے دوسرے کو بڑھ گیا ہے. اچھا. لیکن وہ پاکستان میں ابھی تک ہم نے نہیں دیکھی. ابھی تک ہمارے اومیکرون کی ہے جو ہیں کیسز، اور تھوڑے بہت اس کی جو میوٹیشن ہے BA 2.186 وہی ہے، لیکن یہ زیادہ ویرولنٹ نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ویریئنٹ آف انٹرسٹ، ایون ناٹ آف کنسرن. تو اس لیے وہ کووڈ والا معاملہ نہیں ہے، یہ انفلوئنزا وائرسز زیادہ ہیں، انفلوئنزا A اور B. اور جیسے آپ نے بالکل صحیح اپنے انٹرویو میں صدف نے کہا کہ یہ چھوٹے بچے اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو متاثر کرتی ہے، اور ان کو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ فلو شاٹس ضرور لگوا لیا کریں ونٹر کے آنسیٹ سے پہلے. اور اگر ہو سکے تو وہ ساتھ نمونیا شاٹس بھی لگا دیں، کیونکہ انفیکشن کا بھی چانس کلوز کانٹیکٹ سے بڑھ جاتا ہے. یہ بڑے بھی لگوا سکتے ہیں نمونیا شاٹس؟ جی، نمونیا کے علیحدہ ہوتے ہیں، نیموور اس کا نام ہے، اور فلو شاٹس تو فلو شاٹس ہی ہم کہتے ہیں. یہ انفلوئنزا کو کور کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹوبرکلوسس بھی بڑھ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی انفیکٹیوٹی ہے، انفیکشس ڈیزیز ہے وہ بھی. جی ہاں بالکل. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب. بہت سارے لوگوں کو یہ چیز نہیں معلوم فلو شاٹس کے حوالے سے، تو یہ کر لیا کریں جس ماحول میں، جس انوائرمنٹ میں ہم رہ رہے ہیں، تو یہ ضرور آپ کر لیں، کیونکہ ان کی ویلیڈیٹی ہوتی ہے، افیکٹیوٹی، یعنی کہ تقریباً 6 سے 7 دن. اچھا ایک چیز یہاں پر میں تھوڑا سا اس کی جانب توجہ دلانا چاہوں گا کہ آج دنیا میں جو سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہے وہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہے. نمبر 1 پہ ڈھاکہ بنگلہ دیش، دوسرے نمبر پہ کراچی پاکستان. سیریسلی کراچی کا ایئر کوالٹی انڈیکس اس وقت دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ خراب وہ ہے. نمبر کیا آ رہا ہے؟ نمبر ہے جی 262 اور ڈھاکہ کا 273 ہے، جبکہ یہ جو لاہور ہے یہ تقریباً 5ویں 6 نمبر پر ہے 179. حالانکہ اس وقت اشفاق چھٹیاں بھی ہیں اور کرسمس کی وجہ سے دنیا بھر میں بھی پورا یہ جو ویک ہے اس میں بھی جی اس طرح لوگ اس ٹائم پہ سڑکوں پہ نہیں ہوں گے. ڈیفینیٹلی بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں تو پولوشن کم ہوگی، لیکن یہ چیزیں آپ چیک کریں. اور ایک بات جو ہم کہہ رہے تھے نا کہ ہم بند گھروں میں رہتے ہیں، سردی میں ہم بالکل گھر کو بند کر لیتے ہیں، تو ایک چھوٹی سی ٹپ ہے، وہ یہ ہے کہ جی صبح کے ٹائم میں جب باہر ٹریفک نہیں ہوتا، کوئی کراؤڈ نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کو بالکل 15 سے 20 منٹ کو گھر کی کھڑکیاں کھول دیں، تاکہ جو ایک آپ کے کمرے میں جو ایک اسٹیل آکسیجن موجود ہے آلریڈی، وہ جی ایئر آؤٹ ہو جائے. جب وہ ہم نے پہلے ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ آپ ایئر پیوریفائر اگر نہیں لے سکتے، دا آئیڈیا از ٹو بائی این ایئر پیوریفائر اف یو کین افورڈ اٹ. نہیں تو یہ ہے کہ وہ کون سے پلانٹس ہم نے بتائے تھے، اسنیک پلانٹ اور کون سا تھا، منی پلانٹ بھی. منی پلانٹ ہوتا ہے. اچھا منی پلانٹ میں اگر آپ اسے دھوپ نہیں دے سکتے تو آپ ایک تھوڑی ایک ہائٹ پہ آپ ایک UV لیمپ اس پہ لگا دیں، اچھا بھی لگے گا، خوبصورت ڈیکوریشن بھی ہو جائے گی، اس کو لائٹ بھی ملے گی. سو آئی واز مطلب میں ایک بڑی انٹرسٹنگ پکچر میں دیکھ رہی تھی، اس میں دکھا رہے تھے جی آٹم کا سیزن ہے، سارے پتے جو ہیں وہ یلو اور اورنج ہو گئے، لیکن جہاں پہ وہ اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی تھی اس کے نیچے جو حصہ تھا شاخ کا وہ پتے جی ہرے بھرے تھے. اس سے آپ اندازہ لگا لائٹ میٹرز جی بڑا. اچھا جی اب لائٹ میٹرز، تو پھر لائٹ کی بات کرتے ہیں، اور لائٹ جو ہے وہ ہم تھنڈر اینڈ لائٹننگ کی بات کرتے ہیں. تو آسمانی بجلی
ایک جس طریقے سے نیچرل سورس ہے الیکٹریسٹی کی جو کہ ہمیں کبھی دستیاب نہیں ہوتی کیونکہ پتہ نہیں 1 لاکھ یا 10 لاکھ وولٹ اس کے ہوتے ہیں اور یوں آتے ہیں چشم زدن میں، آپ اکثر اس کو بس اس کی ایک جھلک ہی دیکھ پاتے ہیں، کڑاکے کی آواز اور وہ ساؤنڈ کی رفتار ساؤنڈ کی آواز بعد میں آتی ہے اور بجلی پہلے اپنا کام کر کے جا چکتی ہے۔ اچھا اب یہ ہے کہ کراچی میں آسمانی بجلی کی پیشگوئی کرنے والا پہلا ڈیٹیکٹر نصب کر دیا گیا ہے اور ایک اور شارٹ اور ایک لانگ رینج ڈیٹیکٹر سمندری حدود میں بھی نصب کیا جا رہا ہے۔ اچھا بتایا جا رہا ہے کہ یہ سمندر میں آسمانی بجلی گرنے کے حادثات کی اطلاع دینے کے علاوہ فضاؤں میں آسمانی بجلی کی شدت کا اندازہ لگا سکے گا اور پھر آسمانی بجلی کے گرنے کے واقعات کا جمع کردہ ڈیٹا مستقبل میں غیر معمولی موسمیاتی حالات معلوم کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ اچھا یہ چین کی طرف سے تحفے میں دیا، اوکے سو چین نے تحفہ دیا ہے اور یہ آلات جو انسٹیٹیوٹ آف الیکٹریکل انجینئرنگ چائنیز اکیڈمی آف سائنسز نے تیار کیے ہیں جن کی مالیت 28 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ کراچی میں سب سے کم بارش ہوتی ہے، مطلب سال میں 2 سال میں لائٹنگ کا۔ اچھا میں نے جو لائٹنگ یہاں پہ پراپر دیکھی ہے مجھے اپنے بچپن میں آئی ریمبر دیٹ، کڑاکے دار آواز والی، یا میں نے اسلام آباد میں دیکھی ہے، میں نے اس کے بعد میں نے کراچی میں نہیں دیکھی۔ میں نے بھی اپنے بچپن میں یہ 2000 کے بعد کیا رہا میں دیکھی۔ اچھا آپ کا بچپن 2000 کے بعد تھا؟ واو، آپ تو پھر جینزی ہو گئے، نہیں جینزی جنریشن ایکس۔ مائی گاڈ، میں تو ملینیل ہوں بھائی، جینزی نہیں ہوں میں۔ اچھا جی چلے جی اب جی ہم ایسے رکشے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم ماحول کی بات کر رہے ہیں جہاں ماحول دوست رکشہ اور بڑی انٹرسٹنگ۔ اشفاق مجھے بیچ میں اتنی باتیں یاد آئی، ایک ہم فلم دیکھ رہے تھے وہ لیو دا ورلڈ بہائنڈ، اس میں اس کا جو خلاصہ یہ ہے کہ اتنا ٹیکنالوجی پہ ریلائے کرتی ہے دنیا کہ جب سیٹلائٹ سے گاڑیاں ٹکرانا شروع کنیکشن کسی بھی طریقے سے ہیک ہو جاتا ہے، سسٹم ہیکرز کر دیتے ہیں، انٹرنیٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، سیٹلائٹ سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، تو جو آٹومیٹک کارز ہیں وہ جا کے خود ٹکرا رہی ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، سب کچھ بند ہے، اور آپ پھر کن چیزوں پہ ریلائی کرتے ہیں؟ وہی پرانی چیزیں، لینڈ لائن موبائل پہ، سی ڈی پہ، ٹی وی پہ جو آپ کی کیسٹ سے لگتے تھے ان پر۔ تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اکثر اس کی افادیت پہ بات ہو چکی ہے کہ اے آئی سے جو کنٹرول چیزیں ہوتی ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں۔ اچھا اب یہ ہے لاہور میں کیا کیا جا رہا ہے کہ ایک اہم اقدام اٹھایا گیا ہے کہ لانچ کیا جا رہا ہے الیکٹرک رکشہ۔ اچھا اس الیکٹرک رکشہ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ اس کو چارج کریں اور اس کے بعد اس کو چلائیں 150 کلومیٹر۔ اوکے ٹھیک ہے، یہ کتنی فائدے مند بات ہے کہ ایک دفعہ چارجنگ پوائنٹ ہے اس کے، اور چارجنگ پوائنٹ اب یہی ہے کہ یہ محکمہ ٹرانسپورٹ اور نجی کمپنی کے اشتراک سے یہ کام کیا گیا ہے اور فضائی آلودگی ظاہر ہے کہ وہ جو باقی رکشے چل رہے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ اگر یہاں باہر سڑک پہ چل رہا ہو تو مجھے آئی ایم شیور کہ یہ ساؤنڈ پروفنگ ہے تو اس کی وجہ سے آواز شاید نہ آئے، لیکن اس کی آواز بڑی زبردست انداز میں گونجتی ہے اور بڑی ناپسندیدہ آواز جو ہے وہ رکشے کی ہوتی ہے۔ تو لیکن اس سے فضائی آلودگی میں کمی آئے گی۔ اور اب دیکھتے ہیں جی ساتھ ہی کالج اور جامعات کے طلبہ کو الیکٹرک بائکس دینے کا بھی منصوبہ زیر غور ہے، تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نگراں وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب ابراہیم حسن مراد۔ تھینک یو سو مچ ابراہیم فار جوائننگ اس۔ ذرا بتائیے گا یہ اس کا میکینزم کیا ہے اور اس کی شکل کیسی ہے، اور وہی بات ہمارے یہاں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چارج کیسے ہوگا، تو چارجنگ پوائنٹس جگہ جگہ ہیں، اتنی اویلیبلٹی ہے ان کی ہر جگہ پہ؟ جی تھینک یو فار ہیونگ می۔ پہلے تو میں تھوڑا اس کے بیک گراؤنڈ پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ دیکھیں پنجاب کے اندر اور پورے پاکستان میں ہمیں بہت بڑا اسموگ کا ایشو ہے، اور اسموگ کے اندر 80% جو کنٹریبیوٹر ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے، اور ٹرانسپورٹ کے اندر جو میجورٹی کنٹریبیوٹر ہے 70-80% وہ ہے 2 ویلرز اور 3 ویلرز، آپ کی موٹر سائیکلز اور یہ رکشاز اور چنچی لوڈرز جو ہوتے ہیں۔ تو پنجاب حکومت نے اس میں یہ لیڈ لی ہے اور یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے 2-3 ویلرز کو الیکٹرک کی طرف لے کے جائیں، جس طرح چین نے کیا ہے، جس طرح تھائی لینڈ نے کیا ہے، جس طرح باقی ممالک میں آپ ترقی یافتہ دیکھتے ہیں۔ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جب یہ پرانے ہو جاتے ہیں، ان کی مینٹیننس ٹھیک نہیں ہوتی تو یہ زیادہ دھواں دے رہے ہوتے ہیں اور چلتے کم ہیں۔ تو اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو رکشاز ہیں اور نمبر 2 جو بائکس ہیں ان کو جو ہے الیکٹریفیکیشن کی طرف لے کے جائیں۔ پورے لاہور میں اور میجر پنجاب کے شہروں میں میسو ای وی چارجنگ کا سسٹم اسٹیبلش کیا جائے، اور جو بائکس ہیں وہ ہم پرائیورٹائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو ہم دیں، اور اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اسپیشل پیکج ہے جس میں تقریباً 1 سے 2 لاکھ بائکس ہیں جو کہ ہم سبسڈائزڈ اسٹوڈنٹس کو دینا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ اوبیسلی اپنے ایجوکیشنل جو ہے انسٹیٹیوشنس کی طرف جائیں تو ان کا جو ہے ایک جو فٹ پرنٹ ہے، کاربن فٹ پرنٹ، اس میں ڈکریز آئے۔ تو یہ سبسڈائزڈ بائکس ہیں وہ کیسے دی جائیں گی، مطلب کن اسٹوڈنٹس کو دی جائیں گی، کیا پرائیورٹی رکھی ہے آپ نے؟
اور جی سوری آواز کٹ گئی تھی. آپ نے کہا 3 لاکھ کے قریب جو سبسیڈائز بائکس ہیں وہ دی جائیں گی، تو کیا آپ نے کرائیٹیریا رکھا ہے کن اسٹوڈنٹس کو دی جائیں گی؟ جی اس میں پرائرٹی یہ ہے کہ جو کالجز اور جو یونیورسٹیز کے اندر اسٹوڈنٹس تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو جو ہے یہ بائکس دی جائیں، اور اگر فرض کریں یہ 2.5 لاکھ کی بائک ہے تو گورنمنٹ اس کو 1 لاکھ روپے سے سبسیڈائز کر دے، تاکہ جو عام پیٹرول بائک ہے جو دھواں بھی چھوڑتی ہے، جس کی مینٹیننس بھی ہوتی ہے، جس کے اور بھی بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں، شور بھی اس کا ہوتا ہے، تو اس کی جگہ یہ جو ہے آہستہ آہستہ ریپلیس ہو جائے. انڈیا کے اندر میں پڑھا تھا کہ تقریباً مہینے کی 7 لاکھ الیکٹرک بائک اور الیکٹرک اسکوٹر جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے. تو ہم ابھی اس میں بہت پیچھے ہیں، تو ہم نے بھی اوبیسلی جس طرح باقی ملک ہیں ان کو کیچ اپ کرنا ہے. نمبر 2 جو آپ کی بات تھی وہ تھی رکشاز کی. تو رکشاز جو ہے ان میں بھی اوبیسلی بہت بڑا ایشو ہے. یہ پبلک سروس وہیکل ہے، اس میجورٹی لوگ اس کو یوز کرتے ہیں شارٹ جرنیز کے لیے. تو اس میں جو ہے بھی اگر الیکٹریفیکیشن آ جائے، جو کہ ہم نے کیا یہ کہ ڈفرینٹ مینوفیکچرز کے ساتھ بات کی ہے، ان کو ہم نے ایک ٹیبل پہ بٹھایا ہے اور ہم نے کہا کہ کیا کیا چیزیں جو کہ اگر حکومت آپ کو اسسٹ کرے، فیسیلیٹیٹ کرے، جس میں سب سے پہلے یہ کہ ایک ای وی چارجنگ کا سسٹم بنا دیا جائے، اور نمبر 2 یہ کہ کس طرح جو آسان روزگار اسکیمز ہیں اس میں لو انٹرسٹ لون کے تحت ان کو ہم ای وی رکشاز جو ہے وہ پرووائڈ کریں. اچھا لیکن ایک تو آپ چیز دیکھیں گے کہ لاہور جو ہے گا اس میں اگر ہم 80% جو ٹرانسپورٹ کا کنٹریبیوٹر ہے اس کو اگر 40 پہ بھی لے آئے تو یہ آپ کا اتنا میجر امپیکٹ ہوگا انوائرمنٹ پہ. اور آپ دیکھیں گے کہ جو اسموگ اچھا میں ابراہیم آپ سے ایک چیز جاننا چاہ رہا تھا، اف یو کوڈ ہیئر می، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ہماری بیسکلی پاکستان کی مثال ہے اس غریب والی کہ سر سے کھینچتا ہے تو پاؤں سے چادر اتر جاتی ہے، اور پاؤں سے رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو سر ننگا ہو جاتا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ای وی کی، ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ ایک تو پولوشن کا ہے، انوائرمنٹ کا ہے، لیکن دوسرا بڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس انرجی کا. یعنی کہ بجلی کی پروڈکشن، بجلی کس طرح سے پروڈیوس کریں گے، کن ذرائع سے پروڈیوس کریں گے، وہ بھی ایک بڑا ایشو ہے. تو یہ جو چارج کریں گے، چارجنگ اسٹیشنز جگہ جگہ لگیں گے، اس کے اندر جو بجلی کنزیوم ہوگی وہ کہاں سے جنریٹ کی جائے گی؟ دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے. اس میں 2 ہمارے پاکستان کے ایشوز ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ ہمارا جو امپورٹ بل ہے اس میں 70% جو کاسٹ ہے وہ فیول کی ہے. تو جب ہم ای وی کی طرف جائیں گے تو ہماری جو ڈالر جس کے لیے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں تیل منگانے کے لیے تو وہ ہمیں نہیں چاہیے ہوں گے. نمبر 2 آپ کا جو بل ہوتا ہے اس میں تقریباً 30% جو چارج ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ کا ہوتا ہے. یہ ان پلانٹس کا ہوتا ہے جو کہ اویلیبل ہے لیکن جو چل نہیں رہے، بجلی پروڈیوس نہیں کرے. جب آپ ای وی کی طرف ٹرانزیشن کریں گے تو آپ کی الیکٹرک کی کنزمپشن بڑھے گی. جب آپ کی الیکٹرک کی کنزمپشن بڑھے گی اور اس لیول تک اگر چلی جائے تو آپ کی جو بجلی ہے اٹ ول آلسو دین بیکم مور اکنامیکل ٹو پروڈیوس. تو یہ بہت بڑا ایک ریولوشن ہے، اور اگر اس پہ ہم آگے جس طرح پنجاب گورنمنٹ نے لیڈ لی ہے، باقی گورنمنٹس بھی اس میں لیڈ لیں اور پاکستان الیکٹریفیکیشن کی طرف جائے تو اس میں 3-4 قسم کے ہمیں میجر بینیفٹس ہیں، جس میں انوائرمنٹ بھی سیو کرتے ہیں، ہم اپنا فوریکس بھی سیو کرتے ہیں، ہم اپنی بجلی کی بھی پروڈکشن. لیکن ابراہیم اس کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کوائٹ اسکیپٹیکل اس اعتبار سے اٹس اے ویری گڈ مینز اینڈ میجر، لیکن مجھے صرف یہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے وہ یا تو آپ کے پاس رینیویبل سورسز ہونا کہ آپ مختلف سورسز سے ہائیڈل سے بجلی پروڈیوس کر رہے ہوں، سولر سے کر رہے ہوں تو پھر بنتا ہے. لیکن جب آپ یہ جو تیل امپورٹ کرتے ہیں اس سے بجلی بنا رہے ہوں، گیس آپ کے پاس ہے نہیں، ایل این جی منگوا کے اس سے کچھ کنٹریبیوٹ کروا رہے ہوں، پھر کافی یہ چیزیں مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آئی ہوپ کہ اٹس اے پازیٹیو اسٹیپ، آئی ہوپ کہ یہ اچھا ہو ان دا لانگر رن فار پاکستان. بالکل. دیکھیں اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ آپ کی جو بائک ہوتی ہے اگر نارمل بائک ہے اس نے 1000 کے فیول میں اے ٹو بی پہنچنا ہے تو الیکٹرک بائک اسی ڈسٹینس کو 250 روپے میں کور کرتی ہے. اچھا اگر آپ اس کے ساتھ سولرائزیشن کر لیں اپنے گھر میں تو یہ وہی 250 روپے کی جرنی جو ہے وہ 100 روپے کی ہو جاتی ہے. تو آپ اس میں دیکھیں کہ غریب آدمی جو ہے، عام آدمی ہے، اس نے 1000 روپے کی جگہ 100 روپے میں وہی ڈسٹینس ٹریول کر لیا، تو اس کی یہ اس میں منتھلی سیونگز ہے. تو یہ ایک ایسا پلان ہے کہ اس میں میں آپ کے چینل کے تھرو سب کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ ای وی بائکس کو، ای وی اسکوٹرز کو اور یہ جو ای رکشاز ہیں ان کو ایکسپلور کریں، اور ایکسپلور کریں گے تو پتہ چلے گا جی کہ یہ پروجیکٹ کتنا کامیاب ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ ابراہیم، اور ظاہر انہوں نے بڑی ڈیٹیل اس پر بات کی ہے، اس پر ہم بھی مزید آگے بات کریں گے آنے والے وقتوں میں. ابھی بریک لیتے ہیں.
ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ذرا آپ کو اپڈیٹس بھی دے دیں. وہ ہے پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے کہ مارکیٹ میں شدید مندی, 826 پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی ہے. 100 انڈیکس 61,000 کی سطح سے بھی نیچے آ گیا ہے اور انڈیکس 60,876 پوائنٹس پر اس وقت ٹریڈ کر رہا ہے. اور ایک وقت میں 65,000 تک 64-65,000 تک پہنچ گئے تھے. 61 کی جو ہے نا حد, نفسیاتی حد عبور کر گیا تھا. اچھا, یہ نفسیاتی حد, تو یہ کیا وجہ ہے کہ ابھی یہ 61,000 سے بھی نیچے آ گیا ہے؟ یہ ایک کنسرن, کیونکہ مارکیٹ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ اوپر جا رہی تھی. اچھا, مارکیٹ نیچے کیوں آتی ہے؟ کیونکہ وہ پروفٹ ٹیکنگ وغیرہ دیکھنے میں آتی ہے. تو مارکیٹ جو ہے وہ پچھلے کئی دن سے اشفاق ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح بہیو کر رہی ہے. ایک دن اوپر جاتی ہے, دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں پھر وہ نیچے آ جاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا جی ہم دیکھ رہے ہیں ایشوز چل رہے ہیں. تو پروفٹ ٹیکنگ وغیرہ کا چکر ہے نا. تو چلیں جی, تو اب ہم بات کر رہے ہیں سردی کی. تو سردی میں آپ کو چاہیے ہوتے ہیں گرم ملبوسات اور مہنگائی کا اتنا دور ہے, اور یہ وہ کپڑے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں کراچی کی میں بات کروں تو ہارڈلی ایک مہینے بھی سردی نہیں رہے گی. تو لوگ سوچتے ہیں یار اتنے سارے کپڑے کیوں خریدیں سردی کے, ہمیں تو گرمی میں زیادہ ٹائم گزارنا ہے. تو اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, سستے بازاروں کا رخ کرتے ہیں. جی, لنڈے بازار کا رخ کرتے ہیں. اچھا, وہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کی آنکھیں اچھی ہیں اور آپ کو چھان پٹک آتی ہو, دوسروں کو دھکے دینا آتا ہو, تو آپ وہاں سے اچھا مال چھانٹ کے نکال سکتے ہیں. جلدی پہنچ سکیں نا کسی کے جانے سے پہلے. آپ سوچیں 10,000 کی چیز اگر ہوگی آپ کو مل جائے گی 500,000 میں. اس کے بعد ایک اچھی سی جگہ سے اس کو ڈرائی کلین کرائیں. نہیں کرا سکتے تو خود اس کو دھوئیں, اور اوپر سے وہ ڈنڈے مار مار کے دھوئیں تاکہ اس کے اندر سے سارے انگریز جراثیم نکل جائیں. اس کے بعد اس کو پہنیں. اس طرح کی بازاروں کو ایکسپلور کرنا بھی بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے. بریک لیں گے. بریک لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم, جو کہ آپ ٹی وی اسکرین کے اس پار ہمارے سامنے بیٹھے ہیں. تو میں اور ہمارے معزز میزبان صدف عبدالجبار آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم کرتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. تو کیا چل رہا ہے جی آپ کی لائف میں؟ بتائیں کچھ, آپ بھی ہمیں بتایا کریں نا. آپ ہمیں کمیونیکیشن گوز بہت فیز نا. فیڈ بیک ویسے آ رہا ہوتا ہے فیس بک پہ, جو ہمارا پیج ہے ایکس ایپ پر بھی فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے. فیڈ بیک بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس سے آپ ہمیں بتاتے ہیں جی آپ کو کون سا سیگمنٹ زیادہ پسند آیا. اور سردیوں میں بھی دیکھ رہی ہوں لوگوں کو جی مچھلی سے ریلیٹڈ جتنی بھی ریسیپیز ہیں وہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ہی جو ٹوٹکے ہوتے ہیں اس میں لوگوں کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے, خاص طور پہ بالوں سے ریلیٹڈ, اسکن سے ریلیٹڈ جو معاملہ, تو کھانسی سے ریلیٹڈ. ہاں, تو یہ بڑی میٹر کرتی ہیں. اور اب یہ ہے کہ لوگ دوائیوں سے ویسے تنگ آ چکے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ڈفرینٹ چیزیں انہیں, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو بہت لیٹ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ ایک ٹیبلٹ جو ہوتی ہے پین کلر جسے کہتے ہیں, بہت عام گھر میں اویلیبل ہوتی ہے, وہ ایسے کھا رہا ہوتا ہے جی جیسے روزانہ کی بنیاد پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سر میں درد ہوا, پیر میں ذرا اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس کے آپ کے گردوں پہ, اس کے آپ کے لیور پہ بڑے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ڈپینڈز کہ آپ کس طرح کی پین کلر یوز کر رہے ہیں. تو یہ بڑی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے. چھوڑ دیں. آپ کو پتہ ہے شروع میں وہ ایک آتی تھی پانی میں گھول کے پینے والی, مجھے اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا لگتا تھا, میں ویسے ہی گھول کے پیتا رہتا تھا. آپ کو ٹیسٹ کی پھر امی نے ایک دفعہ مجھے پکڑا تھا, تو آج تک ان کے ہاتھ کا مجھے یاد ہے. لوگ اکثر چائے پہ بھی بہت ریلائی کرتے ہیں, ذرا سا سر درد ہوا چائے پینی ہے جی. اچھا خیر, اب سر درد سے یاد آیا کہ ہمارے لیے جو سب سے بڑا سر درد ہے وہ ہے مہنگائی. ہر انسان, ہر شخص, چاہے اس کا کسی بھی کلاس, کسی بھی طبقے سے تعلق ہو, وہ آپ کو یہ ضرور بتائے گا کہ اب اس کا گزارا, اب اس کے خرچے جی مشکل ہو گئے ہیں. خاص طور پہ جو بلز آتے ہیں وہ بڑے مشکل ہو گئے ہیں. لیکن اگر بل بھی آپ دے رہے ہیں اور ہر مہینے دے رہے ہیں, پورا بل دے رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو گیس لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا ہے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا بھی سامنا ہے, تو پھر آپ کو زیادہ غصہ آتا ہے. پنجاب میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان ہیں. گیس کی طلب کئی گنا بڑھ گئی. آف کورس اٹ میک سینس, وہاں پہ سردی بہت ہوتی ہے, ہیٹر اور گیزر کا بڑا استعمال ہوتا ہے, اور جب گیس بھی اویلیبل نہ ہو تو لوگ پھر الیکٹرک پہ چلے آتے ہیں. اچھا جی, تو پنجاب بھر میں گیس کی قلت ہے, گیس کا شارٹ فال جی اب بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے. گھروں میں چولہے بھی نہیں جل پا رہے ہیں. لوگ بازار سے کھانے, یعنی مزید مہنگائی میں بازار سے کھانا, اور وہ بھی کوالٹی آپ سوچ لیں باہر کی کیسی ہوتی ہے, وہ لانے پر مجبور ہیں. کمرشل صارفین LPG پر جی اس کے استعمال پر مجبور ہیں. تو اب کیا کیا جائے؟ شارٹ فال جی 5,000 میگا واٹ کے قریب. اندازہ کیجئے بجلی کی طلب بھی بڑھ گئی. اچھا, بجلی کی طلب اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ گیس کم ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ انرجی کی سورسز کیا ہوتی ہیں. گیس ایک سستا مینز ہوتے تھے, تو اس میں گیس لوگ ہیٹر وغیرہ جلا کے اپنے آپ کو, میں جس طرح سے کل وہ
ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ جی وہ تیلی جلا کے, اور یہ میں نے خود بھی یہ کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ وہ تیلی, ماچس کی تیلی بچانے کے لیے وہ گیس کو, چولہے کو مدھم کر کے ایک زمانہ تھا کہ یوز کرتے تھے, شروع کر دیا, آگ سیکنے کا کانسیپٹ بھی تھا. اب یہ ہے کہ وہ اس طرف سے چلے گئے, تو اب پھر الیکٹرک ہیٹر, الیکٹرک چولہے وہ یوز ہو رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ بڑے مسائل ہیں. تو کیا ایشو ہے, لاہور سے جی ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے مظہر اقبال, اور ملتان سے رانا فاروق. تو ان دونوں کی طرف چلتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں. مظہر صاحب پہلے آپ ذرا بتائیے کہ کیا دسو کی حال ہے, گیس ویس کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے, آپ لوگ کیسے مینج کر رہے ہیں؟ پہلے اپنا بتائیں, پھر لاہوریوں کا بتائیں, باقیوں کا. دیکھیں اپنا ستی صاحب, میں اپنی اگر بات کروں تو جو مقررہ اوقات ہیں سوئی ناردرن گیس کمپنی کے, صبح 6 سے 8 وہ جو ناشتے کے میں گیس دیتے ہیں وہ آتی ہے, دوپہر کو 2 گھنٹے اور پھر رات کو. اور صبح اگر تو میں 6 سے 8 کے درمیان مجھے ناشتہ تیار مل گیا گھر سے تو ٹھیک ہے, اگر میں اٹھ گیا ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر میں بازار سے ناشتہ کروں گا. اور دوسرا جو بات ہے کہ ان 2 گھنٹوں میں بھی بہت سے علاقوں میں گیس نہیں ملتی, کیونکہ پریشر اگر ہے تو پریشر بہت کم ہے. کئی علاقے ایسے ہیں یہاں گیس مکمل طور پہ بند ہو چکی ہے, وہ پوش ایریا نہیں ہے, یعنی ٹوٹل 4 گھنٹے گیس آ رہی ہے دن میں, 6 گھنٹے جی, 2 گھنٹے صبح, 2 گھنٹے دوپہر اور 2 گھنٹے شام. اور گھر میں جو ہے اہل خانہ وہ ان اوقات میں کوشش کرتے ہیں کہ اٹھ کے, اگر وہ آج کل جو کہ بچوں کو چھٹیاں ہیں جلدی لوگ اٹھتے نہیں ہیں, دفاتر والے اٹھتے ہیں, تو وہ جو ہے اس دوران کوشش ہوتی ہے کہ 6 سے 8 کے دوران جو ہے وہ تیار کر یعنی کہ گیس کے آنے پہ بھی اس کا انحصار ہے, اور بھابھی صاحبہ کے موڈ پہ بھی اس کا انحصار ہوگا. اگر غصے میں ہو تو پھر جی بالکل بالکل. تو اس کے بعد پھر گیس بعض علاقوں میں آ جاتی ہے, بعد میں نہیں آتی. اگر ہے تو پریشر بہت کم ہے. تو یہ صورتحال ہے گیس کی. اور پھر اس کے بعد لوگ بازار سے لانے پر مجبور ہیں. بازار میں بھی جو کمرشل ایریاز ہیں, ریسٹورینٹس ہیں, وہاں بھی گیس کی قلت ہے. ان اوقات میں ان کو بھی گیس پراپر نہیں ملتی, جس پر وہ پھر ایل پی جی استعمال کرتے ہیں, اور ایل پی جی 300 روپے جو ہے وہ فی جو ہے کلو ہوتی ہے, اور اس کی قلت بھی ہے. اور دوسرا جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے کوئی تقریباً 200% سے زائد اپنی قیمت میں اضافہ کیا, جس کا بل پہلے ریسٹورنٹ کا 50,000 آتا تھا, اب اس کا 1.5 لاکھ آ رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور ظلم اس نے یہ کیا کہ جو لوگ ایک دن بھی بل جمع نہیں کروا سکے ان کے میٹر اتار کے لے گئے ہیں, اور پھر اس کے بعد ان کو یہ بھی کہا ہے کہ نہ صرف بل جمع کروائیں بلکہ پچھلی سیکیورٹی یہاں پہ گیس, تو اس وقت کنیکشن 10,000 روپے یا 5,000, تو آپ اس میں 100 ایک دن بھی پیمنٹ لیٹ ہو جائے تو نہیں, پیمنٹ تو لیٹ کوئی بات نہیں, وہ تو جرمانہ بھی تھوڑا بہت لوگ بھی دے دیتے ہیں. اور وہ لیکن جو سیکیورٹی آج سے 25 سال پہلے میٹر لگا تھا اس کی سیکیورٹی کمرشل کی تھی 5,000, اب انہوں نے کر دیا 1.5 لاکھ. اب وہ کہتے ہیں جی وہ 1.5 لاکھ روپے ابھی جمع کروائیں. اچھا, اسی طرح گھریلو صارفین کے ساتھ یہی ہو رہا ہے. تو لوگوں کے گیس کنیکشن کٹے ہوئے ہیں بہت سارے, اور وہ چونکہ وہ اتنی سیکیورٹی دینے کو تیار نہیں ہے. اگر ایک کرایہ دار ریسٹورینٹ پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے جی یہ بڑا مسئلہ ہے, کہتا ہے جی یہ جمع کروائے. تو یہ مسائل ہے. رانا فاروق کی طرف چلتے ہیں اور ذرا ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملتان میں بھی یہی معاملات ہیں. یہ بتائیں رانا فاروق, لاہور والوں کو تو اتنی مشکلات سردی میں, ظاہر ہے ملتان میں بھی سردی بہت ہوتی ہے, 6 گھنٹے بس, اور وہ بھی گیپس کے ساتھ آ رہی ہے جی, کہ وقفے کے ساتھ آ رہی ہے. آپ بتائیں کیا ملتان میں صورتحال ہے؟ اچھا, ملتان کی صورتحال یہ ہے کہ ملتان میں بجلی کی بھی اور گیس کی بھی بدترین لوڈ شیڈنگ ہے. مطلب کہ ہم صبح, میں آج دفتر آیا ہوں تو میں ناشتہ کر کے نہیں آیا. اب 6 گھنٹے گیس آتی ہے, 2 گھنٹے صبح, 2 دوپہر, 2 شام. لیکن ان اوقات میں بھی گیس نہ ہونے کے, جی گیس نہ ہونے کے برابر ہے. اچھا پھر ٹھیک ہے. تو آپ نے آفس میں چائے پی گیس نہ ہونے, نہیں ابھی تک میں نے نہ چائے پی ہے نہ ناشتہ کیا. اس بیپر کے بعد میں چائے بھی پیوں گا, ناشتہ بھی کروں گا. ہاں جی. تو مطلب کہ
ان اوقات میں بھی شفاق بھائی گیس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. ہم خواتین کو دیکھتے ہیں کہ بار بار کچن کا چکر لگاتی ہیں, ماچس کی تیلی ہاتھ میں ہوتی ہے, جلاتی ہیں اور چیک کرتی رہتی ہیں. مطلب کہ وہ گیس ہی نہیں آتی, آپ ناشتہ نہیں بنا سکتے, کھانا نہیں تیار کر سکتے. بچوں نے آخر اسکول بھی جانا ہے, کالج بھی جانا ہے, دفاتر میں لوگوں نے جانا ہے, تو لوگ مجبور ہوتے ہیں باہر سے ناشتہ خریدنے پر, کھانا خریدنے پر, اور LPG استعمال کرنی پڑتی ہے. اور LPG کی صورتحال یہ ہے کہ 280 روپے فی کلو ہے. مطلب کہ چھوٹی سی فیملی اگر 3-4 کلو کا سلنڈر بھروا بھی لے تو وہ 2-3 دن 4 دن چلتا ہے. اوپر سے ستم شریفی یہ دیکھیں کہ گیس کے بل بے انتہا آ رہے ہیں. میرا اپنا بل چھوٹی سی فیملی ہے 8 سے 9 8,500 روپے آیا ہے. مطلب کہ ہر طرف یہ صورتحال ہے. 8 سے 10,000 کے درمیان گیس کے بل آ رہے ہیں, جبکہ گیس کا نام رانا صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ بلکہ یہ سوال ایسا ہے کہ یہاں پر میں نے کچھ لوگوں کو نوٹس کیا ہے وچ از کوائٹ رسکی کہ وہ مختلف مینز سے گیس کھینچنے کی, یعنی کہ وہ کمپریسر وغیرہ لگا کے اور پھر اس طرح سے کوشش کرتے ہیں. یہاں پر کوئی ایسا چکر ہے, کوئی ایسی کوششیں کی جاتی ہیں لوگوں کی جانب سے؟ جی اشفاق بھائی, یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے. مطلب کہ آپ اندازہ کریں کہ 50% لوگوں نے کمپریسر لگائے ہوئے ہیں. مطلب کہ اگر ایک گھر میں گیس نہیں آ رہی تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ساتھ والے گھر میں یا اس کے ساتھ والے گھر میں کمپریسر لگا ہوا ہے. مطلب کہ یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے جو باقی شہروں میں ہے. لوگ پریشان ہیں کمپریسر کے بارے میں. اب تک یہ صورتحال ہے کہ نہ کوئی چیکنگ کی جاتی ہے, نہ کسی کو جرمانے کیے جاتے ہیں. کوئی نام نہاد کوئی کاروائیاں کر دی جائیں تو کر دی جائیں. البتہ کمپریسر والوں کو کوئی نہیں پوچھتا, جس کی وجہ سے تمام اہل علاقہ جو اس کالونی کے لوگ ہیں, اس علاقے کے لوگ ہیں, کمیونٹی کے لوگ ہیں, وہ متاثر ہوتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ اب یہ سردیاں عروج پر ہیں, لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی انتہا پر یہ بڑا کمال ہے. شہری علاقوں میں 5-6 گھنٹے سردی میں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ, اصل کمال تو یہ ہے. بالکل سردی میں بھی بجلی. رانا فاروق, تھینک یو سو مچ. مظہر اقبال, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں جی, لوگوں کی مشکلات اور خاص طور پر جہاں سردی بہت پڑتی ہو, اور اگر اب آپ ایک گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو, بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو, تو قلت بھی ہو. پلس یہ ہے کہ جن ریٹس پہ گیس ہونی چاہیے اس ریٹ پہ دستیاب نہیں ہے. میں چونکہ اب تواتر سے یہ گیس بھروانا پڑتی ہے, تو کل کا ریٹ تھا 260 روپے فی کلو, ٹھیک ہے, یعنی کہ LPG. اچھا, کئی دفعہ یہ 300 تک پہنچ جاتا ہے, کئی دفعہ 220 240 تک پہنچ جاتا ہے. یعنی کہ کانسٹنٹلی جو ہے وہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر چینجز آ رہے ہوتے ہیں. بالکل کانسٹنٹلی ویریبل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. یہ مسائل ہیں ایک عام پاکستانی کے, جس سے وہ اس وقت نبرد آزما ہے, اور نہ جانے یہ مشکلات کب حل ہوں گی. آپ کے یہاں گیس کی ٹائمنگز ہیں؟ گیس کی ٹائمنگز ہیں, اور وہ رمضان سے جو چلی آ رہی ہیں, لیکن دن میں بھی جو گیس آ رہی ہے نا, وہ اتنی کم آتی ہے کہ اس پہ آپ اس آنچ پہ آپ نہیں پکا سکتے کھانا, اور روٹی تو آپ بھول ہی جائیں, تو آپ کو باہر سے گزارا کرنا پڑتا ہے. اب جب ہم بات کر رہے ہیں ان تمام تر چیزوں کی, ظاہر ہے اس میں مہنگائی ایک بڑا فیکٹر ہے جس نے لوگوں کو سب سے زیادہ بھی پریشان کیا ہوا ہے. اور آپ کو یہ بتا دیں جی کہ بچت نہیں ہو پا رہی ہے. مہنگائی اور بچت کے درمیان ایک ایسی لڑائی جاری ہے. تو 2023 کا سال اب ختم ہونے جا رہا ہے, ہارڈلی 6 دن رہ گئے ہیں میرے خیال میں, اور ہر بار کی طرح اس بار بھی مہنگائی نے جی ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے. یعنی وہ چیزیں جو لوگوں کو تنگ کر رہی تھیں, اس میں سب سے زیادہ مہنگائی نے تنگ کیا ہے. لوگوں کے استعمال کی تمام جو ضروری چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں. ادارہ شماریات نے جو رپورٹ جاری کی ہے, مجموعی شرح تحال 42% سے زائد ریکارڈ کی گئی ہے. اور سال کا جو آخری مہینہ ہے دسمبر, اس میں بھی مہنگائی کی جارحانہ اننگ جاری ہے اب تک. اور رواں ہفتے کے دوران انڈے, پیاز, لہسن, دالوں سمیت 18 اشیاء ضروریہ مہنگی. اندازہ کریں کہ چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں اور کافی کوئی روک تھام والا معاملہ ہے نہیں. تو مزمل اسلم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ماہر معاشیات ہیں, ان سے ذرا بات کر رہے تھے. مزمل, ویری گڈ مارننگ ٹو یو جی. یہ مجھے ذرا بتائیے کہ دو ایسپیکٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چیزیں واقعتاً مہنگی ہیں, دوسرا یہ ہے کہ میں کئی جگہوں پر ریٹس وغیرہ میں, نرخوں میں ڈسکرپنسی دیکھتا ہوں اس اعتبار سے کہ کہیں ریٹ کچھ ہیں, کہیں ریٹ کچھ ہیں. یعنی کہ کوئی پرائس کنٹرول کا بھی کوئی محکمہ اگر ہے تو وہ کام نہیں کر رہا. آپ کا اس بارے میں مشاہدہ کیا ہے؟ دیکھیں, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. پرائس کنٹرول کا جو میکینزم ہے اس وقت ملک میں پچھلے خاص طور پہ 2 سال سے بالکل ہی انفیکٹو ہو گیا ہے. یہ ہوتا یہ ہے, تو میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں کہ یہ وزارت خزانہ میں جو ہے ان کے وزیر خزانہ کے نیچے ایک چیز ہوتی تھی, پرائس کنٹرول مانیٹرنگ کمیٹی. یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو شوکت ترین ہر بدھ کو جو ہے اس پہ بیٹھتے تھے, اور وہ جو ہے ملک میں جو اسینشل آئٹمس کی جو قیمتیں تھیں اس کو دیکھتے تھے وہاں پہ, اور پھر وہ اس میں 4 صوبوں کے چیف سیکرٹریز کو بٹھایا ہوتا تھا انہوں نے. اس کے علاوہ ہر وزارت کے جو ہے نا یا سیکرٹری یا منسٹر کو,
اور پھر جب اس کسی چیز کی قیمت بے قابو ہوتی تھی وہ کہتے تھے کیوں بڑھ رہی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ٹاسک دیتے تھے کہ اس کو نیچے لے کر آنی, خاص طور پہ مقامی لیول پہ جتنی چیزیں. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو مفتی اسماعیل صاحب نے 3 مہینے 4 مہینے اس پہ میٹنگ نہیں کی, اور پھر اس کے بعد احسن اقبال صاحب کی ذمہ داری لگا دی انہوں نے. اور احسن اقبال صاحب بھی کبھی موڈ ہوتا تھا کر لیتے تھے, کبھی موڈ ہوتا تھا نہیں کرتے تھے. تو جس کا آپ نے بھی دیکھا ہوگا پچھلے دنوں دانیال چودھری صاحب نے جو ہے بمباری کی تھی ان کے احسن اقبال دس از دا اونلی فیکٹر مزمل, کیونکہ ہم انفلیشن کی جب بات کرتے ہیں تو یہ اب گلوبل فنومینا بن گیا ہے. امریکہ میں جائیں, دوسرے ملکوں میں جائیں, وہاں پر بھی لوگ یہی رونا رو رہے ہیں. حل کیا نکلے گا اس کا, کیونکہ ہماری معیشت اس وقت جس اسٹیج پر ہے تو لوگوں کو ریلیف ملنا تو دور دور تک نظر نہیں آتا. آپ کے خیال میں اب آنے والے سالوں میں کس طرح, خاص طور پہ 2024 میں کیا کر سکیں گے ہم؟ دیکھیں صدف, گلوبل فینومینا تھا, اب نہیں رہا. ابھی امریکہ میں 3% مہنگائی رہ گئی ہے, بھارت میں 6% ہے, اور بنگلہ دیش میں بھی جو ہے 10-11% ہے, بلکہ 10% سے نیچے ہے. ہمارے یہاں مسلسل جو ہے ابھی پچھلے مہینے جو 29% مہنگائی ہوئی, اور یہ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ 42% ہے, اور یہ جسے کہتے ہیں ان وارنٹیڈ ہے, اور یہ ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے. ابھی آپ کو میں ایک چھوٹی سی چیز بتا دیتا ہوں, میں نے آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے. ایک سال میں چلی پاؤڈر کی قیمتوں میں 82% اضافہ ہوا ہے, جو آٹا ہے اس کی قیمتوں میں 80%, گارلک کی قیمت میں 73%, چاول دیکھیں ہمارا اپنا وافر ہے ایکسپورٹ کرتے ہیں 62% اضافہ ہوا ہے, جس میں پھر ٹماٹر 56%, چینی ایکسپورٹ کی ہم نے, ہمارے پاس وافر پڑی ہوئی تھی 50% بڑھا دیا, گیس 1108% بڑھ گئی جس کا آپ کہہ رہے تھے گھر میں آ نہیں رہی, شکر ہے آ نہیں رہی, ورنہ پتہ نہیں گیس کا بل آپ لوگ کا کہاں چلے جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس طرح قیمتیں بڑھی ہیں. تو یہ سیدھا واک اوور دیا گیا. میں ایک چیز جو بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ریلیونٹ ہے, لیکن مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہاں پر پچھلے 3 سال سے زیادہ عرصے سے ہم جس معاملے پہ بات کر رہے ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ جو کمشنر کراچی کے زیر انتظام, چونکہ موسٹلی ہم یہاں پر کمشنرز جس طریقے سے چیزوں کو مینج کرتے ہیں, ایک جاری ہوتی ہے پرائس لسٹ. اب آج کی پرائس لسٹ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں تو آپ بھی حیران ہوں گے. آلو مارکیٹ میں جو مل رہا ہے بھائی وہ تقریباً کسی بھی دکان سے آپ جا کے لیں گے 120, 130 یا 80 سے 100 کے درمیان ہے, جبکہ یہاں پر جو تھوک میں مل رہا ہے وہ 35 روپے ہے, اور جبکہ جو بازار کا بھاؤ 40 روپے ہے. ٹھیک ہے, آپ اندازہ کیجئے کہ بازار کا بھاؤ یہاں پر 5 روپے اضافے سے انہوں نے 40 روپے رکھا ہوا ہے. اچھا, نئے آلو کی قیمت الگ لکھی ہوئی ہے, وہ بھی اس حساب سے وہ تقریباً 130 سے 140 روپے کے مل رہا ہے. پیاز کا ریٹ آپ دیکھ لیں کیا ہے, اور مارکیٹ میں کس طریقے سے اضافہ مل رہا ہے. مطلب غرض یہ کہ میں ایک چیز یہاں پر دیکھ رہا ہوں تو میری آنکھیں جو ہے نا وہ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں کہ پرائس کنٹرول, پرائس لسٹ ہے آج کی ہی ہے. اچھا, مٹن کے ریٹس بھی میں اگر آپ کو بتا دوں گا تو آپ کہیں گے یار یہ تو 400-500 روپے کا فرق ہے. بیف کے ریٹس میں یہی حساب کتاب ہے, فروٹس کے ریٹس میں یہی حساب کتاب ہے, لیکن فروٹس پہ چلے میں نہیں جا رہا کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ چلیں جی وہ لگژری میں شاید آ جاتا ہو. یہ اس میں مجھے بتائیں کہ یہ مسئلہ کیوں ہے, یہ اتنا فرق کیوں ہے آخر؟ دیکھیں جی, یہ جو کمشنر آفس ہو گئے اور یہ جو ان کے اسٹاف ہو گیا, یہ تو صرف کاغذوں میں ایک پیپر جاری کر دیتے اور یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اور یہ تو شکر کریں گے, میں نے تو یہ دیکھا کمشنر کراچی نے ابھی کچھ عرصے سے ٹویٹر پہ بھی جو ہے یہ ریٹ لسٹ جاری کرنا شروع کر دی ہے. لیکن اس پہ ہمیں یہ بتا دینا اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے. صحیح بات. اچھا, دکاندار سے آپ بات پوچھیں, دکاندار کہتے ہیں کہ یہ بکواس کرتے ہیں, یہ ریٹ تو ہمیں ملتا ہی نہیں ہے جس ریٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیچو. اور ہاں, اگر یہ ریٹ حقیقی ہیں تو پھر ریٹ کریں. ویسے تو بڑے ریٹ کرنے کے شوق ہے ہر ایک کو, ریٹ کریں, اٹھائیں, بند کریں, جرمانے لگائیں لاکھوں روپے. ٹھیک ہے نا, نہ وہ ہوتا ہے. یہ صرف ایک بیوقوف بنانے کی ایکسرسائز ہے. اور اس کے اندر پتہ ہے کیا یہ مزمل صاحب, یہ جو لسٹ ہے نا اس کے اوپر جو سگنیچر آف اسسٹنٹ کمشنر آن ڈیوٹی ان منڈی, ٹھیک ہے, بی ایس پی آفیسر کا بھی یہاں پہ سائن موجود ہے, پھر مارکیٹ کمیٹی کے جو چیئرمین ہے اس کا بھی اس کے اوپر سائن موجود ہے. یعنی کہ بظاہر اگر دیکھا جائے تو اٹس اے کمپلیٹ ڈاکیومنٹ, یعنی کہ جس کے اوپر مارکیٹ کمیٹی کا چیئرمین بھی اگری کر رہا ہے, جس کے اوپر جو وہاں پر بی ایس پی آفیسر ہے, اسسٹنٹ کمشنر جس کی ڈیوٹی منڈی میں لگی ہوئی ہے, وہ بھی اگری کر رہا ہے. اور اس کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ تھوک کے بھاؤ رکھے ہوئے ہیں, اس کے اندر باقاعدہ پرچون کے جو نرخ ہیں وہ بھی لکھے گئے ہیں کہ جی آپ اتنا کر لیں, جبکہ یہاں پر حساب کچھ اور ہے.
تو یہ تو بالکل جی ایسا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو مڈل مین ہے اور یہ عوام کو بہت لوٹا جا رہا ہے اور کوئی میکینزم نہیں ہے. اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا؟ کنزیومر رائٹ کورٹس جو ہوتے ہیں وہ کتنے فعال ہیں؟ نہیں، ہم نے تو سنا ہی نہیں ہے. صرف آتے ہیں یہ ادارے آتے ہیں دکانداروں کے پاس، ایسے ان سے انہوں نے ویکلی لگایا ہوتا ہے، اپنا خرچہ پانی لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. کوئی مطلب چیز نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے. یہ آج سے ہمارے جب ماں باپ جب اپنی ہماری عمر میں تھے تو وہ بتاتے تھے کہ اس زمانے میں اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن ہوتی تھی. اور میں نے چھوٹے ہوتے ہوئے اتوار بازاروں میں دیکھا ہے، چھوٹے ہوتے ہوئے نہیں 18-20 سال کے جب تھے، تو وہاں پہ ایک دم آ جاتے تھے اور وہ یہ دکاندار اپنے جو ہے نا ریٹ صحیح کر دیتے تھے اور تھوڑا بیچ دیتے تھے. اب تو کچھ ہے ہی نہیں، اب تو اندھیر نگری والا معاملہ ہے. ایسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ، تھینک یو. اور آپ بہت سارے نمبرز اشفاق نے بھی شیئر کیا، آپ نے بھی بتایا. تو یہ حالات ہیں، میں تو حیران ہو رہا ہوں یہاں پر دیکھ کے. پہلے اچھا پتا ہے کیا، میں یہ پرائز کنٹرول کی جو لسٹ تھی نا یہ دیکھ لیتا تھا. پرائز لسٹ جو ہے یہ کمشنر کراچی کے، آپ لوگ بھی ظاہر ہے اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے، بلکہ ایک کام یہ کریں آپ لوگ، یہ میرا مشورہ ہے آپ کو، کہ آپ اس کا جو ہے نا ایک پرنٹ نکالیں یا اس کا اسکرین شاٹ لیں، تصویر لیں اس ڈیٹ کے حساب سے ان سگنیچرز کے ساتھ، اور جا کے متعلقہ دکانداروں کو بتائیں. اچھا پھر اس کے اندر آپ کیا کریں کہ جب وہ دکاندار کہے کہ اس پہ نہیں بک سکتا تو اس کی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں. آئی ایم شیور کہ اب لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہے کہ انہیں کسی کہاں پوسٹ کریں، پھر شیئر کریں اپنے سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ. اس پہ پھر یہ ہوگا کہ ٹیگ کسے کریں. ہاں ٹویٹر پہ آپ کی ایکسس ہے. دیکھیں یہ جو آپ کا فون ہے نا، یہ اب آپ کا ایک میڈیم ہے جس کے ذریعے آپ ان لوگوں کو اپروچ کر سکتے ہیں. آپ گورنمنٹ کو ٹیگ کریں، آپ کمشنر صاحب کو ٹیگ کریں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا. اور ہم یہاں پر بیٹھے ہیں جی آپ کی آواز بننے کے لیے. ظاہر ہے جب ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی تو ہم اس کو پک بھی کریں گے. سوشل میڈیا پہ بہت جلدی چیزیں جی لوگوں کی نظروں میں آ جاتی ہیں. اچھا میں ایک اور چیز چیک کر لیتا ہوں بھائی، ایک جاتے جاتے میں انڈوں کے نرخ ذرا دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ انڈے تقریباً 370 سے 380 روپے یہاں پر مل رہے ہیں. اچھا یہاں پر آپ اندازہ کیجئے کہ انڈوں کی جو لسٹ انہوں نے جاری کی تھی وہ لاسٹ جاری کی تھی 12 دسمبر کو. ٹھیک ہے جی، تو 12 دسمبر کو جو ریٹ تھے وہ واللہ علم کیا تھے، 276 روپے، مطلب 290 روپے فی درجن. اور مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے کہ 12 دسمبر کو بھی یہاں پر جو انڈے جو مل رہے تھے وہ تقریباً 350 سے 360 روپے، 350 سے اوپر کے ہی ہیں، ایسے ہی ہے. تو یہ پرچون ریٹ ہے بھائی. تو کیا کہہ سکتے ہیں، دیکھیے یہ منمانی کا ریٹ ہے، یہ منمانی کے ریٹ ہیں. اچھا اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں، کیونکہ ایسے میں جب الیکشن قریب ہوں تو پھر سیاست دان عوام کے پاس کیا نیریٹو لے کے جائیں گے وہ بڑا میٹر کر جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے کچھ ایسے معاملات ہیں، وہ یہ ہیں کہ جی کاغذات نامزدگی فائل ہو رہے ہیں، اس کی جانچ پڑتال ہوگی. پھر پارٹیز جو ہیں ان کے جو انتخابی نشان ہیں اس پہ بڑے ایشوز ہوتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان ہے وہ ذرا اس وقت ایک ایسی ہینگنگ سچویشن میں کہ وہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے جو سربراہ ہیں پرویز خٹک صاحب، وہ یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ ان کی پارٹی کو بلے کا نشان دیا جائے. انہوں نے کہا کہ میں لوٹا نہیں بنا، بلکہ میں نے اپنی الگ جماعت بنائی ہے. مخالفین کو چیلنج کرتا ہوں کہ ان کے مقابلے پر آ رہا ہوں. اور لیکن جو پرویز خٹک کا یہ دعویٰ ہے اس کو الیکشن کمیشن نے مسترد کر دیا ہے. جبکہ اب ہم بات کرتے ہیں پیپلز پارٹی انتخابی میدان میں کیا ہو رہا ہے، اس پر تجزیہ لے لیتے ہیں. حسن ایوب ہمیں جوائن کریں. حسن تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو. ذرا نامینیشن پیپر سے ہی بات شروع کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی رہی کہ جی ہمارے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں. اب جو ہمارے سامنے نمبرز آ رہے ہیں تو سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی ان کے امیدواروں کی جانب سے جو ہے وہ فائل کیے گئے. تو یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے ہو سکا؟ پھر دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کی یہ پہلے کی پلاننگ کر کے رکھتی ہے. تحریک انصاف میں خوبی ہے، وہ جو چیز خود کر رہی ہوتی ہے اس کا الزام دوسروں کے اوپر لگا رہی ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ تحریک انصاف والوں نے اتنا شور مچایا کہ ہمارے ساتھ اتنا واویلا کیا کہ اور سوشل میڈیا پر اتنا جھوٹ پھیلایا. یعنی وہ بلال گرگ صاحب کی آپ دیکھیں گے ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے 8 دسمبر کو، ان کی اپنی فیس بک پوسٹ ہے، لیکن ان کی آنکھ دکھا دی کہ پولیس نے ان سے نامینیشن پیپر چھینتے ہوئے ان کے اوپر یہ تشدد کیا ہے. اور وہ سیکرٹری جنرل جو کہ عمر ایوب صاحب ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل سے اس کو ٹویٹ کیا. اور پھر اس کے بعد ان کی اہلیہ کو جو وضاحت کرنی پڑی کہ یہ میرے ہسبینڈ سے متعلق غلط خبر چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ بلال بالکل خیریت سے ہیں. تو اب اس طرح کی جب چیزیں چل رہی ہوں، جس طرح کی اس کی آپ چیزوں کو پرانی چیزوں کو نیا کر کے پیش کر رہی ہوں اور سیکرٹری جنرل لیول کے اوپر جو پارٹی کے وہ اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کر رہے ہوں، تو پھر عوام بھی جو ہے اس کے اوپر گمراہ ہوتے ہیں اور وہ سب سے زیادتی ہو رہی ہے. تو ابھی آپ کو میں ایک اور بڑی اگزامپل دیتا ہوں اس کی
کہ جو ابھی کچھ عرصہ پہلے کو حامد میر صاحب سے ایک پولیس والے نے تھوڑی بدتمیزی کی، تو اس پولیس والے کو میرا کزن بنا دیا جی، ان کے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ مشوانی صاحب. تو میں اس بندے کو آج تک ابھی زندگی میں نہیں ملا، اور اس نے کہا جی کہ یہ حسن ایوب کا کزن ہے. تو مطلب یہاں پر سچ اور جھوٹ کی تفریق نہیں ہوتی، یعنی جو کچھ ہوا ہے، یعنی میں بھی پاسبلی کو 2-4 واقعات ہوئے ہوں گے. جیسے میجر طاہر صادق صاحب اور ایمان طاہر صاحبہ کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا کہ اٹک سے کہ ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ چھین کے لے گئے ہیں، تو وہ ان کے دونوں کے کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں. تو بہت سی ایسی مثالیں ہیں. شیخ وقاص اکرم صاحب کے حوالے سے جو شور کر رہے تھے، یا جو عمیر نیازی صاحب جو ہے ان کے والد کے حوالے سے بتایا جی کہ ان کے ساتھ لڑائی ہوئی. حالانکہ ان کے والد صاحب خود ایڈوکیٹ ہیں، وہ 8-10 وکلاء کے ساتھ جا کر وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کر دی انہوں نے. تو اس قسم کی جب صورتحال پیدا خود کرتے ہیں اور پھر اس کا شور کرتے ہیں کہ جی وہاں سے ہو رہا ہے. اچھا، مجھے پنجاب کا جو میدان سج رہا ہے اس کی تھوڑا صورتحال بتائیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. سب سے زیادہ فوکس وہاں پر ہے، ٹھیک ہے، 141 نشستیں ہیں، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر رہنما جو ہیں کاغذات نامزدگی یہاں سے جمع کرا رہے ہیں، جو بڑے رہنما ہیں. پلس اس ساری سچویشن میں بظاہر ایک امپریشن آ رہا ہے کہ نون لیگ کا پلڑا بھاری ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، لیکن پھر پیپلز پارٹی کا یہ اصرار کہ وزیر اعظم ان کا ہوگا. اس دعوے کے میں وزن کیسے ہے؟ مطلب کس بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ لاجک کیا ہے اس میں؟ دیکھیں، لاجک نہیں ہے وزیر اعظم کے حوالے سے. تو جو پوسٹ الیکشن وہ کہہ رہے ہیں کہ جب الیکشن ہو چکے ہوں گے، پولنگ کے بعد کی صورتحال، تو ابھی تک دیکھیں جو بھی پولیٹیشین آتا ہے نا وہ یہی کہتا ہے کہ حکومت ہم بنائیں گے. اب جماعت اسلامی کو دیکھ لیں، جماعت اسلامی کہہ رہی ہے جی ہماری حکومت بنائیں آپ. عوام سے تو مطالبہ یہی کیا جاتا ہے، اور اپنے سپورٹرز کو، اپنے ووٹرز کو یہ چارج کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے جی کہ ہماری حکومت بن رہی ہے. جیسے تو نواز شریف صاحب نے بھی کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ہماری حکومت بننے جا رہی ہے. تو اسی طریقے سے زدائی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وزیراعظم بنے گا، جیالہ بنے گا. تو یہ تو الیکشن سے پہلے تمام لوگ کہتے ہیں، لیکن پھر جب نمبر سامنے آتے ہیں تو وہ پھر اس کی جو ہے وہ ٹرو پکچر کلیئر ہوتی ہے. لیکن بظاہر اس وقت پیپلز پارٹی کی پنجاب میں صورتحال بے انتہا نازک ہے. پیپلز پارٹی کے کچھ حلقوں کے اندر تو جو امیدوار ہیں ان کی ضمانتیں تک ضبط ہوں. یعنی اگر 300 یا 400 پولنگ اسٹیشن ہوتے ہیں تو اس پورے تمام پولنگ اسٹیشن سے نکال کر ان کی ووٹ 1000-1500 نکل رہی ہوتی ہے. حسن دیکھیں، یہ تو ظاہر ہے بعد میں پتہ چلے گا جب، کیونکہ یو نیور نو پاکستان کی پالیٹکس میں کیا ہوتا ہے. ذرا مجھے یہ بتائیں نون لیگ میں ہو کیا رہا ہے، خاص طور پہ جو خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں، بڑے گلے شکوے سامنے آ رہے ہیں. آج ہیڈ لائن لگی ہے بڑے اخبار میں، ڈسکارڈ ان پی ایم ایل این اوور چوائسز آف ویمن سیٹ. رانا افضل والی سیٹ کی بھی ہم بات کریں، وہاں پر جی اب راجہ ریاض صاحب کو پریفر کیا جا رہا ہے. تو پرانے لوگوں کو ایک سائڈ لائن کر کے جو لوگ انفلوئنشل ہیں یا کسی طریقے سے اثر انداز ہوئے پی ڈی ایم حکومت کے دوران، ان کو آگے لایا جا رہا ہے. تو پارٹی کے اندر پھر ظاہر ہے اس کو لے کے کافی ناراضگیاں بھی ہوں گی. جی، رانا افضال صاحب تو اب دنیا میں نہیں رہے، ان کے بیٹے کے لیے نا، ان کے ساتھ بیٹے ہیں، الیکشن لڑنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق رانا افضال صاحب کی والی جو نشست ہے اس پر ٹکٹ راجہ ریاض صاحب کو مل رہا ہے. رانا افضال صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے گا صوبائی کے اوپر. لیکن جہاں تک سوال ہے کہ نواب شیر وزیر والا، فیصل آباد ڈویژن کی بات کر رہے ہیں، تو وہ جگڑا والا کی سیٹ ہے، تو وہاں نواب شیر وزیر کو شاید ٹکٹ نہیں مل رہا، وہاں پر طلال چودھری کو مل رہا ہے. حالانکہ یہ بھی دونوں اکٹھے ہی جو ہے وہ راجہ ریاض اور نواب شیر وزیر دونوں ایک ساتھ آئے تھے. اس کے علاوہ اگر آپ پوچھیں مسلم لیگ نواز کے حوالے سے تو مشکلات ضرور ہیں. جس طریقے سے عطا تارڑ صاحب جو ہے وہ برک صاحب کی سیٹ پر وہاں پر لینا چاہ رہے تھے ایم این اے والی، تو وہ میرے خیال سے عطا تارڑ صاحب کو لاہور کی کسی نشست کے اوپر ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. تو پرابلمز تو ایک پرابلم ہوتے بھی ہیں جب ظاہری بات ہے آپ کے پاس امیدوار زیادہ ہیں اور آپ کے پاس سیٹیں تو وہی ہیں جو قومی اسمبلی کی ہیں. اور پنجاب کے اندر ایسے ہی نا، بشیر میمن صاحب کو سندھ چیپٹر کا صدر بنا دیا جاتا ہے، اور جو پرانے لوگ جنہوں نے مشکلات بھی جھیلی ان کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا. محمد زبیر صاحب کی بات کر رہی ہیں آپ؟ زبیر صاحب کی نہیں، میں یہاں پر مجھے نام یاد نہیں آ رہا، جن کو توہین عدالت کا کیس بھی ہوا تھا. ہاں جی، وہ کیا نام تھا ان کا؟ نام بھول ہاشمی صاحب تو ساتھ ہیں جی. نہال ہاشمی. نہیں، نہال ہاشمی صاحب جو ہیں وہ بالکل ساتھ ہیں بشیر میمن صاحب کے. وہ تو ایک گروپ ہیں دونوں، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. ان کو پس پش نہیں ڈالا گیا. لیکن یہاں پر تھوڑا سا جو پس پش گئے ہیں یا بیک شیلف میں گئے ہیں وہ ہیں محمد زبیر صاحب، جو اسد عمر صاحب کے بھائی ہیں. اب میں ان کی بات کر رہا ہوں، جو گورنر بھی رہ چکے ہیں سندھ کے. تو ان کی وجہ سے کچھ میرے خیال کے مطابق جو پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نواز کے یعنی شہباز شریف صاحب، ان کی اور زبیر صاحب کی کوئی آپس میں زیادہ کوئی الائنمنٹ نہیں ہے. لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ وہ بڑے آج بھی قریبی ہیں.
تو اب یہ ہے کہ کالنگ دا شاٹس. اس وقت اگر ہم پی ایم ایل این کی بات کریں تو ظاہر ہے کہ ہر کوئی اپنا انفلوئنس تو لڑاتا ہے, تو میاں صاحب کو کون زیادہ قائل کرنے میں کامیاب رہتا ہے, شہباز صاحب یا مریم؟ میاں صاحب جو ہے وہ باتیں دونوں کی مان جاتے ہیں. میاں صاحب جو ہے نا جو کنونس کر جائیں, یعنی شہباز صاحب کنونس کر جائیں تو ان کی بات بھی مان جاتے ہیں, مریم صاحبہ کنونس کر جائیں تو. لیکن دیکھیں ایک بات بتاؤں میں, جو طریقہ کار ہے, جو سیاست ہے شہباز شریف صاحب کی, اس میں اور نواز شریف صاحب کی پالیٹکس میں بڑا فرق ہے. کئی دفعہ پہلے جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ہم لوگ کہتے تھے کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کر رہے ہیں, کہ چلے وہ اس طرح ہے وہ اس طرح ہے, لیکن ایکچولی ایگزسٹ کرتا ہے یہ. اور دوسرا الیکشنز کی بات ہو رہی ہے تو ایک امپورٹنٹ بات اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ بھی بات کر لوں. آج الیکشن کمیشن کے اندر ہمارے, آپ کو پتا ہے کل خبریں لگتی رہی ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر کہ انسپیکٹر جنرل پولیس اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو پرائم منسٹر نے عہدے سے ہٹا دیا ہے. آپ کو معلوم ہے؟ تو وہ ہٹایا نہیں گیا جی ان کو, پہلی بات تو یہ ہے. اور جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ وہ نہ ہی ہٹانے کا کوئی ارادہ ہے. اور سب سے اہم بات, آج الیکشن کمیشن میں اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے. اب وہاں پر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کیا موقف پیش کرتی ہے اور کیا جو ہے طریقے سے کرے گی. تو ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان لوگوں کو عہدے سے ہٹانے کا جو ہے مکمل فیصلہ جو ہے وہ حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. الیکشن کمیشن کی تو کہنے کے اوپر جو ہے وہ پرائم منسٹر نے سمری مانگی ہے, کہ پینل آف کینڈیڈیٹس مانگے ہیں کہ اسلام آباد کی نشست کے لیے کس کو آئی جی اور کس کو ڈپٹی کمشنر لگایا جائے. تو پھر اب دوبارہ کیا چیز کرنے جا رہی ہے, کچھ یہاں پر نیا ہونے جا رہا ہے جی. اچھا, اطلاع مل رہی ہے اور انہیں دونوں افسران کو عہدوں پر برقرار رکھا جائے گا. حسن تھینک یو سو مچ. اور ہم جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, پارٹی پالیٹکس کہاں تک پہنچی ہے, کیونکہ بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے پارٹیوں کے لیے. بالکل ایسے ہی ہے جی, میک اور بریک. لیٹس سی واٹ ہیپنس. وقفے کے بعد آئیں گے. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہم ہمیشہ ایسے پاکستانیوں سے ضرور آپ کو ملواتے ہیں جو پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں, باوجود اس کے کہ بہت سارے ایسے ہم ایتھلیٹس اور کھلاڑیوں سے بھی آپ کو ملواتے ہیں جن کو اتنی فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہیں, اور بہت سارے ایسے ڈاکٹرز جو پاکستان میں جی اور پاکستان سے باہر بھی بڑا نام بنا رہے ہیں. تو پاکستانی خواتین کی اگر بات کریں تو زبردست کام کر رہی ہیں. پاکستانی خاتون ہیں گیسٹرونٹرولوجسٹ ڈاکٹر لبنہ کمانی بھی ان چمکتے ستاروں میں شامل ہیں. آپ ان کی تصویر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں, اور انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے ویمن ڈسرپٹر آف دا ایئر کا ایوارڈ حاصل کر لیا ہے. اور امریکی کالج برائے گیسٹرولوجی کے سالانہ اجلاس برائے 2023 میں پاکستان کی طرف سے جی انہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, اور باقاعدہ ووٹنگ ہوئی اس کے بعد, اور اکراس دا گلوب یعنی اکراس دا ورلڈ یہاں پر لوگ جو کہ نامینیٹ تھے اس میں انہوں نے یہ ایوارڈ حاصل کیا, وچ از ریمارکیبل. تو ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر لبنہ کمانی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ڈاکٹر لبنہ. آپ کو سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی مبارکباد کی آپ مستحق ہیں. یہ شعبہ جو ہے گیسٹرونٹرولوجسٹ سے جب بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے, عموماً ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معدے کے امراض یا پیٹ کے امراض سے متعلق جب جانا پڑتا ہے تو آپ کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, اور پاکستان میں یہ چیز آپ کو پتہ ہے صاف پانی نہ ہونا یا 10 طرح کے مسائل کی وجہ سے بہت کامن ہے, لیکن خواتین بہت کم دیکھنے میں ملتی ہیں اس شعبے میں. آپ نے کس طرح سے یہ چوز کیا, اور خواتین کے کم اس شعبے میں آنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ السلام علیکم اینڈ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. بیسکلی گیسٹرونٹرولوجی میں اگر آپ دیکھا جائے تو ورلڈ وائڈ 10 to 15% خواتین ہیں, صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں ہی بہت کم خواتین ہیں. اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی ٹریننگ بہت ٹف ہوتی ہے, اسٹرکٹ ہوتی ہے, ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. ہمیں میڈیسن کے بعد کمپلیٹ کر کے ایز اے سیکنڈ فیلوشپ اسپیشلٹی گیسٹرونٹرولوجی میں آنا پڑتا ہے. ہمارے بہت سارے انڈوسکوپک پروسیجرز ایسے ہیں جو ہم ایکس رے میں کرتے ہیں, فلوروسکوپی میں کرتے ہیں, اور جب خواتین اگر پریگننٹ ہے, حاملہ ہے, تو وہ نہیں کر سکیں گی ٹریننگ کے اندر. پلس جو ٹریننگ کے آورز ہے اس میں نائٹ ڈیوٹیز بھی شامل ہے. کنٹینیوسلی 36 آورز کی نائٹ ڈیوٹی ہم کرتے ہیں, ڈیورنگ ڈے بھی اور نائٹ بھی. تو اس میں بہت ساری خواتین کو گھر سے اجازت نہیں ملتی. پلس پرابلم فیمیل کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری بایولوجیکل کلاک اینڈ پروفیشنل کلاک دونوں ساتھ رن کرتی ہے. تو جب آپ کا ٹریننگ کا وقت ہے اسی وقت آپ کے فیملی کا, آپ کا پرسنل, آپ کی میرجز, آپ کی پریگننسی, تو اس لیے خواتین پوری دنیا میں کم ہے.
اور پرابلم یہ ہے ہمارے ریلیجیس اینڈ کلچرل نارمس کے انڈوسکوپی کے لیے وومن کو ہی پریفر کرتی ہیں، اور میں نے یہ ریسرچ بھی کی ہے کہ خواتین کو ہی پریفر کرتی ہیں، اینڈ یہ انڈرسٹوڈ بات بھی ہے. اگر آپ سوچیں 50% پاپولیشن ہماری خواتین ہے تو آف کورس 50% ہمارے پیشنٹس بھی خواتین ہوں گی، اور اگر 10% خواتین ڈاکٹر ہے تو کتنی مشکلات ہے. اسپیشلی چلے سٹیز میں تو آپ کو فیمیل ڈاکٹرز مل جائیں گی، لیکن اگر آپ گاؤں میں اور دیہات میں اگر بات کریں تو وہاں پہ فیمیلز کو بہت دور دراز علاقوں سے ٹریول کرنا پڑتا ہے فار دا پریفرڈ جینڈر یا سیم جینڈر انڈوسکوپسٹ کے لیے. ڈاکٹر لبنہ، پھر یہ جو آپ نے جو ایوارڈ جیتا ہے ڈسرپٹیو ایوارڈ، یہ کیا ہے اور کیا تحقیق آپ کی ہے جدید جس سے پاکستان میں بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ بیسکلی وومن ان گیسٹرونٹرولوجی کیونکہ مائنورٹی میں ہے تو ہمیں اپنی ریکگنیشن کروانی ہے، کیونکہ وومن ایز اے پیشنٹ بھی یونیک ہے، ایز اے فزیشین بھی یونیک ہے، اور دونوں کی ڈیمانڈ ہے. پیشنٹس کی اپنی ڈیمانڈ ہے، بہت سارے بیماریاں خواتین میں ہو سکتی ہے، آدمیوں میں نہیں ہو سکتی. اسی طرح ایز اے فیمیل ڈاکٹر بہت سارے مسائل جیسے میں نے کہا پریگننسی اور ٹریننگ اور میرج کے خواتین کے آدمی کے لیے. اسی طرح ہم نے ویریس گروپس بنائے ہیں ورلڈ کے اندر. ہمارا جیسے ایشیا پیسیفک گروپ ہے وومن کا، وومن ان انڈوسکوپی ہے. میں نے آرٹیکلس لکھے ہیں وومن ان گیسٹرونٹرولوجی کے ہمارے کیا مسئلے ہیں. ہمارا جو میجر مسئلہ ہے میڈیسن کے اندر وہ ڈاکٹر برائٹ کانسیپٹ ہے کہ فیمیلز اگر آپ دیکھیں میڈیکل کالج میں 80% تو فیمیل ہے، لیکن جب آپ ورک فورس بات کرتے ہیں تو 30% ہے. تو ایم بی بی ایس کے بعد 50% ہمارا ڈراپ ہو جاتا ہے. سیدھا ورک فورس لڑکی میں چاہتے ہیں نا تو شادی کر کے بھی لے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آپ نے کام نہیں کرنا. یہ بھی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں. تو دے آر ٹیکن ایز ٹروفی وائفس بیسکلی، کہ بیکاز ڈاکٹر از اے پریسٹیجیس پروفیشن تو ان کو تاکہ، اور پلس پیرنٹس بھی بچیوں کو ڈاکٹر زیادہ تر اسی لیے بناتے ہیں کہ زیادہ میرج پرپوزل، میرج پرسپیکٹ ان کے بہتر ہو، آگے جا کے پرابلم ہو تو دے کین یوز دا ایم بی بی ایس ڈگری ایز اے سیفٹی نیٹ. تو ہماری ورک فورس میں فیمیلز جو ہے اچھا، مجھے ایک چیز میں آپ سے جاننا 50% ڈراپ ہے. یہ اس کے اوپر یہ ایک بڑا ظاہر ہے کہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر ہم بڑی بات کر سکیں. ون لاسٹ تھنگ، یہ جو ہم گٹ کے حوالے سے یا پیٹ کی صحت کے حوالے سے، معدے کی صحت کے حوالے سے ہمارے حکیم صاحبان اکثر بات کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری یہ جو صحت ہے؟ ہمارا معدہ اگر صحیح ہو، ہمارا پیٹ کی صحت صحیح ہو تو وہ سب کافی بیماریوں سے ہمیں بچا سکتا ہے. ابھی تو دیکھیں نا ساری بیماریوں کا لنک جو ہے انہوں نے پیٹ سے کر دیا. آپ کا مینٹل ہیلتھ، آپ کے ہارٹ ڈیزیز، آپ کی ڈینٹل کیریز، آپ کی اوبیسٹی، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ساری چیزیں ہی میدے سے ہے. اور میدے کا صحیح رہنا، آپ کا صحیح ڈائٹ اگر ہوگی تو میدا صحیح ہوگا. جیسے آج کل شادیوں کا سیزن ہے، بہت لیٹ نائٹ کھانا دیا جاتا ہے، 11:30 12 بجے 1 بجے. یہ صحت کے لیے بہت مضر ہے. ٹھیک ہے، لوگ ہیوی کھانا کھاتے ہیں. راتوں کو آپ دیکھیں ویکینڈ پہ چائے پراٹھا چل رہا ہوتا ہے. دیز آر فرائڈ فوڈس. تو مشہور کہاوت ہے کہ آپ کو جو بریک فاسٹ ہے، یو ہیو ٹو ٹیک بریک فاسٹ لائک اے کنگ، یو ہیو ٹو ٹیک لنچ لائک اے پرنس، اینڈ یو ہیو ٹو ٹیک ڈنر لائک اے پاپر. تو ڈنر آپ کا سب سے لائٹ ہونا چاہیے اور بریک فاسٹ سب سے ہیوی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ہضم ہو جاتا ہے. پورا دن آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. پلس رات کے کھانے میں اور سونے میں 2 سے 3 گھنٹے کا فرق ہونا چاہیے. اگر آپ کا بیڈ ٹائم 10:30 11 o'clock ہے تو آپ 9 o'clock تک کھا لیں، وچ از اے ریزنیبل ٹائم. 8 o'clock 9 o'clock ڈنر آپ کر لیں تو وہ بھی آپ کی صحت بہت ساری بیماریوں سے، آپ کو پیٹ کی، معدے کی، آنتوں کی بیماریوں سے بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ونس اگین، کانگریچولیشن ٹو یو. زبردست کام آپ کو مزید کامیاب کریں. بالکل، اور لڑکیوں کے لیے جو انسپریشن ہے. چلیں جی، تو اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، کیا بات ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور جیسے کہ اشفاق کہتے ہیں اپنے خرچے پر شاد رہیے، آباد رہیے، خوش رہیے اپنے خرچے پر. اللہ حافظ.